سر از اسلام فیمینسٹ؟ کیا سر اسلام کھانا خود گرم کرو یا میرا جسم میری مرضی. چلو میرا جسم میری مرضی تک تو ٹھیک ہے، وہ اس کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، کسی اور کی مرضی تو نہیں ہے. یا ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ پہلے ہم فیمنزم سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد لائک وٹ فیمنزم از ان جنرل، اور پھر اس کے بعد تھوڑا ہسٹری، تھوڑا ٹائپس، اور تھوڑا اس کے علاوہ یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں یا دا ہول فیمنسٹ تھیوری کیسے ورک کرتی ہے، فیمنسٹ موومنٹس کس ٹائپ کے ہیں یا کیا ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ڈیبیٹس جو ہیں فیمنسٹ فلسفی کس پہ کھڑی ہے یا فیمنسٹ آئی آر کیا ہے، اور یہ تو لائک بریف ٹچز دیتے ہیں، اسکیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ویل سی کہ اس میں سے ڈیبیٹ کہاں جاتی ہے. کویشچنز اینڈ آنسرس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو ریلیٹڈ لائک کوئی اتنا فکسڈ بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا دیکھتے ہیں. اسٹارٹ میں تھوڑا ایک وہ اس کے ساتھ ڈیزائن یا اسٹرکچر کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا چلو صحیح ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا میری آواز آ رہی؟ یس کیری آن. ہاں، تو لائک فیمنزم فرسٹ وی وڈ لائک ڈائسیکٹ دا ورڈ، یا ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں ڈیکنسٹرکٹ کریں، ساتھ میں ہسٹری بھی لے کر آتے ہیں اف یو کین ڈو اٹ. بیسیکلی ایک انگلش ورڈ ہے ازم ان جنرل، دے لائک اڈاپٹیڈ ورڈ اگر ہوگا بھی صحیح، لیکن ازم ان جنرل بھی کال کانسیپٹس اور تھیوریز یا اپروچز یا ورلڈ ویوز یا کوئی پرسپیکٹیوز جو کسی ایک خاص فینومینا کو یا پروسیس کو یا کسی موومنٹ کو ڈٹرمائن کرتے ہیں یا ڈسکرائب کرتے ہیں. تو ازم از لائک کانسیپٹ، اور فیمنزم لائک اب اس ورڈ کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے دا پروسیس آف بیکمنگ فیمنن. تو اس آئیڈیا کو ایسے بھی ڈائسیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ دا ورلڈ بیکمنگ مور فیمنن فرینڈلی، یا دا ورلڈ بیکمنگ مور ایکول جینڈر وائز. لیکن اس میں اسپیسیفائی انہوں نے کیا ہے اسٹارٹ میں، چونکہ ایک موومنٹ تھی اور اٹ واز اے موومنٹ بائی ویمن اینڈ دین لائک دا سپورٹیو مین، کہ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ دس تھنگ کہ دا ورلڈ از اے پیٹریارکل سیٹ اپ یا سوسائٹی از پیٹریارکل ان نیچر، اور we need to feminize it to make it more feminine. تو اس کی ڈیبیٹ پھر یہ ہے کہ فیمنسٹ فلسفی اور فیمنسٹ جو پولیٹکس ہے یا اس کے علاوہ فیمنسٹ لٹریچر، انہوں نے ہر اس سوشیو پولیٹیکل اکنامک یا ریلیجیس اس پہ بھی ایون وہ کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے اسلامک فیمنزم ہے یا فیمنسٹ اسلام، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہوگی یا وہ کیا ہوگا. تو وی وڈ ٹرائی ٹو گو آن ود دیز تھنگس کائنڈ آف. اب اگر دیکھا جائے تو فیمنزم کیا ہے، جنرلی اس کو آپ ایسے ڈیفائن کر لو کہ فیمنزم از دا موومنٹ آف فیمنائزنگ دا ورلڈ اور فیمنائزنگ دا سوسائٹی. اگر فیمنسٹ لٹریچر ہے تو فیمنائزنگ دا لٹریچر اور اس طرح کا کچھ. تو اس وجہ سے یہ جو ٹرمینالوجی کی ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے کہ وائی کال اٹ فیمنزم، وائی ناٹ کال اٹ ایکولیزم اور ایکوی، یا ایسے کہہ دو کہ کوئی اور اس طرح کا نام دے دیں. ہیومنزم کیوں نہیں کہتے کہ، لیکن پھر اسپیسیفیکیشن اس لیے ہے کیونکہ دے ٹاک اباؤٹ سوسائٹی ایز پیٹریارکل. وہ کہتے ہیں کہ دو جینڈرز ہیں یا مختلف جینڈرز ہیں. اب یہاں پہ وہ ایک پیراڈاکسیکل ویو بھی ہے کہ جو فیمنزم ہے دے ٹاک اباؤٹ ٹو جینڈرز اسپیسیفکلی، تو وہ بذات خود بھی ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں ادر جینڈرز کو نہیں لے کر آ رہے. اور پھر ٹرف جیسے فینومینا ہوتے ہیں، ٹرانس ایکسکلوژنری ریڈیکل فیمنزم جیسے اور اس طرح کے. تو اس میں پھر اب بعد میں جایا جا سکتے ہیں جو اس کے ساتھ پرابلمس، یا ہم کسی اور سیشن میں اس کو لے کر جا سکتے ہیں وہ ٹرمینالوجی کی کیا ڈیبیٹس ہیں اور اس کے علاوہ وہ کیسے آگے جاتی ہے، اور یہ ورڈز والی ساری ڈیبیٹ یا ہیومنزم کے ساتھ ایک طرح سے کمپیئر کر کے بھی کیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں ہو گئی. اچھا، تو فیمنزم از لائک فیمنائزنگ دا ورلڈ یا فیمنائزنگ دا سوسائٹی. تو الٹرنیٹیولی ایک ٹرمینالوجی آئے گی کہ پیٹریارکی بذات خود کیا ہے، یا ساتھ میں میٹریارکی کیا ہے. تو پیٹریارکی از پیٹری فار فادر اینڈ
आर्की इज रूल, तो रूल बाय फादर्स या रूल बाय मैन, और फिर उसके बाद मेट्रियार्की इज रूल बाय मदर्स और रूल बाय विमेन, और फिर उसके बाद इन थर्ड ये होगा कि पेट्रियार्की है तो उसको वो मेट्रियार्की में भी नहीं चेंज करना चाहते, बल्कि एक ऐसे वर्ल्ड को वो करना चाहते हैं वेयर देयर इज इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स। इन शॉर्ट जो बहुत सारे लोगों के लिए अट्रैक्टिव है या वो बहुत सारे लोगों के लिए एक तरह से आइडेंटिफाइबल एक फेमिनिज्म है, तो वो दैट इज इक्वालिटी ऑफ जेंडर। दैट्स व्हाई सो मेनी मेन जॉइन द मूवमेंट एंड दे वर्क लाइक देयर आर मोमेंट्स फॉर लाइक ही फॉर हर, एंड उसके अलावा जो वो है मेन इन सॉलिडेरिटी विद वीमेन और विद फेमिनिज्म और इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं वो भी देखी जा सकती हैं। तो ये हो गया, और उसके अलावा ये है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, द आइडिया फ्लोज लाइक हाउ। तो आई वुड स्टार्ट टू कोट दिस बुक बाय जैक हॉलैंड, इट्स मिसोजिनी द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रेजुडिस। तो वो उसमें जब डिटेल करने की कोशिश करता है तो उसने 2 मिथ्स उठाए हैं और उनको एक तरह से बुनियाद बनाया है कि सिंस व्हेन मिसोजिनी बहुत ज़्यादा फैली है। और मिसोजिनी अब क्या है, गायनी इज फॉर फेमिनिन एंड मिसेंड्री या आई गेस पता नहीं रूट वर्ड का नहीं पता, लेकिन मिसेंड्री इज बेसिकली hatred of men और misogyny is hatred of women. तो जैक हॉलैंड इज ऑफ द व्यू के the cultures turn misogynistic या prejudiced या discriminatory with two myths। फिर वो एडम और ईव की myths लेकर आते हैं, हेब्रू की या हेब्रू पीपल्स की, या उसके अलावा जो ग्रीक myth है पेंडोरा की, उसकी डिटेल्स में नहीं जाती, वही मैं कह रहा हूँ कि वो किसी और सेशंस में करे जा सकते हैं। लेकिन दे आर लाइक कि पेंडोरा को जो है सारा इल्ज़ाम दिया, और उसके अलावा एडम और ईव की स्टोरी में ईव को सारा इल्ज़ाम दिया, तो वो वाला अंडरस्टैंडेबल है। और फिर उसके बाद द ग्रीक कल्चर, द हेब्रू कल्चर एंड द रोमन कल्चर टर्न्ड मिसोजिनिस्टिक, क्रिश्चियनिटी, और फिर उसके बाद जो और रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस है वो इस तरह पेट्रियार्कल और मिसोजिनिस्टिक और डिस्क्रिमिनेटरी और वो होते हैं, वो एक आइडिया है। और उसके अलावा हाँ, और उसके अलावा जो फेमिनिज्म एज एन आइडेंटिफाइबल सोशल मूवमेंट जो है, और स्पेसिफिकली विद दिस नेम है, तो हम उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। ये जुनेद कैसे हंस रहे, उसने हाथ उठाया आई गेस। जुनेद, यू वांट टू टॉक? No, sir. No issue. Please carry on. ओके, अच्छा, तो अब हम वो देख सकते हैं। हाँ, तो आइडेंटिफाइबल अगर कोई स्टार्ट है तो वो वहाँ से किया जा सकता है कि व्हाट आई नो एज अ यू नो inspiring story is कि when there was this French Revolution 1789, जुनेद आप आई गेस माइक बंद कर दो। सर माइक पे हाँ जी, हाँ वो तो है, आप जस्ट वो जो सामने स्क्रीन पे आ रहा है ना, उसका रिकॉर्ड वाला, वॉइस रिकॉर्ड वाला एक वो आइकॉन नजर आ रहा है, उसको बंद कर दें ताकि वो शोर ना। ये कैमरा के साथ माइक वाला वो है, आवाज वाला वो है, पता नहीं वॉइस रिकॉर्डिंग पे वो ऑप्शन, बस बंद हो गया, थैंक यू। अच्छा, तो साथ में ये है कि हाँ, जो आइडेंटिफाइबल है फॉर मी वो दैट वाज कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आया तो एक बुक लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ जिसको हम वो उस वक्त आ गया विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। फ्रेंच में पता नहीं क्या नाम होगा, लेकिन इंग्लिश में मुझे नाम पता है। तो उस वक्त एक देयर वाज दिस फेमिनिस्ट जो आप आइडेंटिफाइबल फेमिनिस्ट, वो उसका नाम था मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, उसकी मेरी शिले की मदर। तो उन्होंने क्या किया, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन लिखी, और फिर उसके बाद एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक फेमिनिस्ट क्रिटिक है तो आप, तो उन्होंने जो वो लिखा डॉक्यूमेंट लिखा, उसमें उससे एक जुमला मुझे याद आता है कि माइंड हैज़ नो जेंडर। उससे पहले जो जेंडर स्टडीज या वीमेन स्टडीज के स्कॉलर्स हैं या फेमिनिस्ट स्टडीज के जो स्कॉलर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि दे टॉक अबाउट फेमिनिज्म इन क्रिश्चियनिटी, उसके अलावा फेमिनिज्म इन द ईस्ट इन सम फॉर्म्स अगर पॉसिबल वो था अवेलेबल था, या यू नो देयर वाज दिस ट्रेंड कि अगर हुआ था
بہت سارے ایسے وہ کر لو، سمجھ لو کہ دیر ورس یا آپ کے کوئی اور ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے باتیں کے جو جن کو فیس کرتے ہیں کہ پھر اس پہ کریٹیک بھی ہے کہ اس کے علاوہ مین کی ایکویلٹی کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں، تو یہ موومنٹ سے پہلے بھی ہمارے پاس ایسے لوگ رہے ہیں، تو یہ کوئی ایک نیا فینومینا نہیں تھا، لیکن ایز اے سوشل موومنٹ یہ ایک نیا فینومینا ایسے 1780s میں کر لو، اور پھر 19 سینچری میں یعنی 1800 والے بعد میں زمان اس میں نا ایرا میں اس پہ زیادہ کام ہوا، جیسے 1840s 50s میں جو ویمن اس کے لیے موومنٹ چلی اور ان کو اسپیسیفک ٹرم بھی بولتے تھے، جو ان کے پولیٹیکل رائٹس کے لیے کہ ان کو ووٹنگ رائٹس دیے جائے اور ان کو ریپرزنٹیشن دی جائے ان پولیٹیکل اسٹرکچرز، اور پھر اس کے بعد سفراجیٹس کا جیسے وہ نام لیا جاتا ہے، اس پہ ایک اچھی مووی بھی ہے، اور تو وہ بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ فرسٹ ویو آف فیمنزم کو اگر وہاں سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے تو 1740s 50s والی جو ایک لانگ ویو ہوگی تھی، اس نے زیادہ ٹائم دی اور کام تھوڑا بہت ہوا، پھر اس کے بعد یا اگر وہ کہا جائے کہ یہ 1900s میں جو 1740 نہیں 1840 اور اس کے بعد یہ جو 1919 یا 1916 میں انہوں نے کوشش کی کہ یو کے میں اور یو ایس اے میں ویمن رائٹس کے لیے کچھ کر سکے، تو ووٹنگ رائٹس ایک ایک دو والا کام اس میں ہوا۔ سر سری اس کا لنکا زیادہ تر پولیٹیکل رائٹ سے تھا، بس سیکنڈ ویو آف فیمنزم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ کوشش کی، بلکہ دیر ور تھیمز کے جن پہ انہوں نے کام کرنا تھا، تو سیکنڈ ویو آف فیمنزم کو سیمون ڈیبوا کی جو بک ہے دا سیکنڈ سیکس اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے بھی اپنے اسٹرینڈز ہیں یا اس کے اپنے تھیمز ہیں، مجھے ان کی ڈیٹیلنگ اس طرح سے نہیں آتی، آئی ووڈ نو دا تھیوری بٹ کلیئرلی کس نے اس پہ کیا کام کیا اس کی ڈیٹیلز کا آئیڈیا اتنا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد دیر واز دس تھرڈ ویو آف فیمنزم جو 60s 70s میں جو اور ریولوشنری موومنٹس تھے یا سوشل موومنٹس تھے ان کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے، جیسے امریکہ میں بلیک رائٹس کی جو موومنٹ تھی یا سول رائٹس کی جو موومنٹ تھی، اس کے علاوہ ایل جی بی ٹی کیو بعد میں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دیر واز دس ایک طرح سے ہاں ایل جی بی ٹی کیو سول رائٹس موومنٹس، اور اس کے علاوہ ان سے بھی لنک کیا جا سکتا ہے، یا وہ اسی ٹائم میں آتا ہے جو ڈی کولونائزیشن کی موومنٹس تھی، تو وہ بھی اس کے ساتھ ملتی ہیں سیکنڈ ویو کے ساتھ اور تھرڈ ویو کے ساتھ، تو لائک مینی آف دا ٹائمس جو فیمنسٹس تھے وہ ریولوشنریز تھے ان ادر ویز ٹو لائک مارکسسٹ ریولوشنریز، یا جو سول رائٹس موومنٹس والے تھے، اور اس کے علاوہ یہ جو وہ تھے کیا نام ہے ڈی کولونائزنگ موومنٹس والے لوگ تھے، تو وہ آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں کہ دے ور اباؤٹ سوشل جسٹس، تو سوشل جسٹس موومنٹس کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں، جو ایک ٹرم بولی جاتی ہے سوشل جسٹس وارریئر، تو وہ ان جنرل اور طرح کے ریولوشنز یا چینجز کو بھی پریفر کرتے ہیں یا اپریشیٹ کرتے ہیں، یا دے اسٹینڈ فار اٹ اینڈ دے وانٹ اٹ، اور ساتھ فیمنسٹ بھی ہوتے ہیں، تو وہ مختلف ویوز مختلف ایراز میں مختلف ٹائمز میں اور مختلف سوشو پولیٹیکل یا اکنامک جو سرکمسٹانسز تھے ان کے دوران ان کا رائز اینڈ فال ہوتا رہا اور چیزیں ہوتی رہی، یہ ہو گیا، اور اب پتہ نہیں رائتا پھیل رہے ہیں، میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ والے ہیں، پھر اس کے بعد ٹائپس آف فیمنزم کا ایک آئیڈیا ہے، وہ احسان میرے خیال میں اسپیسیفکلی اف یو آسک ان آئی آنسر اٹ ان 3-5 منٹس، تو وہ تھوڑا ایک اسٹرکچرڈ رہے گا میرے خیال میں، کہ what do you really want to focus on like terminologies ہم کر لیں، ٹائپس کر لیں، تھوڑا بہت فلاسفی کر لیں، اور پھر اس کے بعد کرٹیسزمس کر لیں،
कुछ इस तरह का हाँ जी जी, ऐसे करंट इशू से या करंट जो going good? सो हाँ सो कॉल्ड फेमिनिज्म है या मतलब जो इंतहाई रेडिकल उसने एक वेव ली है उसके ऊपर थोड़ा एक प्रेजेंट टाइम पे। अच्छा, तो मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन। अतीक भाई, मैं दरअसल ये कहना चाहता था कि आपके जहन में फेमिनिज्म के हवाले से जो कुछ भी आता है, क्योंकि जो आर्टिस्टिक टाइप के बंदे होते हैं वो मतलब उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि भाई चीज़ों को जो है ना कंबाइन लेकर चलना, फिर उनके लिए दरअसल मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। तो आपके जहन में जो कुछ भी फेमिनिज्म के हवाले से आता है, चाहे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको पहले बोलनी चाहिए थी फिर वो आखिर में याद आती है, बिल्कुल बोलते जाए ताकि आपका नेचुरल एसेंट, जो भी आपका नेचुरल तरीक़ेकार है, वो ताकि आप बाहर लेकर आए, ताकि हमें मतलब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें नज़र मतलब हमें समझ में आ जाए। तो जो भी आपका नेचुरल तरीक़ेकार है, बिल्कुल उसी पे चले। हाँ, श्योर। अच्छा, थैंक यू ऐसे आकिब। अच्छा, हम फिर ये है कि इन जनरल फेमिनिज्म को आप समझे तो हाँ, उसकी थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं कि हम डिस्क्रिप्शन दे दें कि व्हाट डज फेमिनिज्म कंटेन। लाइक टर्म तो ये है, वी आर टॉकिंग अबाउट के इक्वलिटी ऑफ जेंडर है या फेमिनाइजिंग द वर्ल्ड है, तो उसमें क्या कंटेन होता है। इन जनरल इट इज फेमिनिज्म इज द सोशल मूवमेंट के विच टॉक्स about equal rights for women and people are of other genders, लेकिन साथ में बेल हुक्स की जो एक वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है ऑफ फेमिनिज्म, वो ये है कि it talks about the socio-political, economic and religious and other kinds of rights, जितने भी social rights हैं या जितने भी human rights हैं of men, women and other genders, या other नहीं बोलते, चलो men, women and all जो वो हैं मेन वीमेन के अलावा जितने भी जेंडर्स हैं, और ये भी अदर हो जाएगा। अच्छा, देखें, दिस इज़ मोर अबाउट के लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है इन सोशल इश्यूज एंड थिंग्स, और आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, आप उसका कैसे नाम रखते हो, वो मैटर करता है। जैसे मिशेल फोको की स्टेटमेंट है कि लैंग्वेज इज़ ऑपरेशन, या टोनी मॉरिसन कहती है कि लैंग्वेज इज़ नॉट, लैंग्वेज डज नॉट ओनली सपोर्ट वायलेंस, लैंग्वेज इज़ वायलेंस। So language does do so many things to real life scenarios and people and emotions and thoughts of people. तो वो एक है, लेकिन feminism talks about this social equality of humans, ऐसे समझ लो, for men, women and transgenders and other LGBTQ में जितने भी लोग आते हैं, या वो अगर men women की तरह आइडेंटिफाई करते हैं तो वो लोग, और उसके अलावा और भी genders जो हैं, transgenders and all। और अब ये जो है वो किन किन चीज़ों की बात करते हैं कि उनके वोटिंग राइट्स सेम हो। बेसिकली इट्स अबाउट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो ये है कि जो मौके मर्द को मिलते हैं सोशल रिप्रेजेंटेशन के या अपनी लाइफ गुजारने के और अपनी मन मर्जी करने के, वो वीमेन को भी मिले। जैसे अपना जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का आइडिया है, वो ये है कि बेसिकली जब मर्द डिसाइड कर सकते हैं कि उसने कहाँ शादी करनी है, कहाँ नहीं करनी, उसने फॉर एग्जांपल बाल रखने या नहीं रखने, या उसके अलावा उसने फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी रख वो बच्चा करना है या नहीं करना, और उसने शादी कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी, और उसको वो न किया जाए, एक तरह से ना फिजिकली वायलेट न किया जाए। जैसे मर्द को फॉर एग्जांपल अगर कोई थप्पड़ लगाए तो वो कितना बड़ा बदला ले सकता है, तो वीमेन को जब उनकी बॉडीली बाउंड्रीज ब्रीच की जाती हैं तो अल्टरनेटिवली वो कितना कर पाती हैं, या उसके लिए कैसे सोशियो पॉलिटिकल या स्पेसिफिकली स्टेट के लेवल पर और उसके अलावा सोसाइटी और कम्युनिटी लेवल पे वो कैसे उस चीज़ का जवाब दे सकती हैं। बिकॉज इन जनरल वीमेन जो है वो इतनी लड़ाइयाँ नहीं करती और वो वॉर्स पे नहीं जाती और चीज़ें। तो ये वाला सिनेरियो है। अब मैं आई एम गोइंग हाइदर एंड बाइदर अगेन। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हाँ, तो ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। वो मैनी पीपल थिंक के ये इक्वलिटी की बात करते हैं मैन वीमेन की, तो मर्द और औरत बराबर हो जाएंगे। यार, मर्द और औरत उस तरह से तो बराबर नहीं हो सकते। बेसिक बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन जो है यानी सेक्स, वो तो रहेंगे, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके अलावा जो जेंडर है, जो एक सोशल फिनोमिना है या एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, उसको तो वो किया जा सकते हैं, वो वन कैन प्ले अराउंड दैट जेंडर, या उसको वो कुछ फेमिनिस्ट कहते हैं कि उसको अबॉलिश किया जाए। अब उसको अबॉलिश किया जा सकता है
یا جینڈر کی آئیڈینٹیفیکیشنس چینج کی جا سکتی ہے یا جینڈر کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے وہ چینج کی جا سکتی ہے. اور مجھے اپنی بیٹی یاد آ رہی ہے تو اس کی ایگزامپل اگر لے لیں کہ شی از ناٹ بینگ ٹولڈ ٹائم اینڈ اگین کہ شی از اے گرل شی کین ڈو سم تھنگز اینڈ شی کین ناٹ ڈو سم ادر تھنگس. وہ کچھ کر سکتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی. تو اگر اس کے ساتھ یہ نہیں ہوا تو شی از بیسیکلی لائک جسٹ کڈس. میلز والی بھی کرتی ہے فیمیلز والی بھی کرتی ہے. لائک شی از کائنڈا وہ فزیکلی ایکٹیو یا مار پیٹ بھی کرتی ہے وائلنٹ کہہ دو لیکن پھر الٹرنیٹیولی شی از شائی شی از فیمینن اور شی وانٹس کیئر اینڈ جو ٹریڈیشنل وہ ہیں کیٹیگریز آف یا ڈائکوٹمی جو ہے what is feminine and what is masculine, and I do identify with them more کہ جو traditional way of understanding humans تھا وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جو فیمنزم نے ایک وہ لینگویج والا ایک کرائسس بنایا ہوا ہے کہ اس میں اگر فیمنن بول دو تو کیوں فیمنن بول رہے ہو اور آپ فیمنن سے کیا سمجھتے ہو. اور وہ ایک ساری لینگویج کی ڈیبیٹ چل پڑتی ہے کیونکہ کوئی ہمارے مائنڈ میں تو نہیں بیٹھا ہوا کہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے اگر کسی کو فیمنن بول دیا سر سوری فار انٹرپشن سوری فار انٹرپشن اگین لیکن آپ کی آواز اگین فلکچویٹنگ ہو رہی ہے تھوڑا مائک اوپر رکھیں. چلے. اور ہاں مجھے احسان یہ بتاؤ یہ جو ہینڈ ریس کر رہے ہیں میں ان کے کوسچنس لوں یا وی کین جسٹ کیپ آن وتھ امان اور لاگ اور پھر اس کے بعد نہیں فی الحال آپ کنٹینیو کر رہے وہ میرے خیال میں وہ کوئی اور ایشو ہینڈ یا ان ریز کو کرنے کہیں کا کہ وہ جو وہ مطلب اچھا انہوں اس کو میں نے لوور کیا. آپ اس کو کنٹینیو کر لیں. اچھا ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ وہ چیٹ باکس میں نا وہ کر لیں اپنے کوسچنس لکھتے جائیں if they just want to like کہ ان کو کیا جائے. پھر اس کو ہمیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کو موقع دیں گے لیکن آپ فی الحال اس کو کنٹینیو کر لیں. چلے. اچھا تو پھر اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایکویلٹی کی بات ہے اور ایکویلٹی آف اپرچونٹی کی بات ہے کہ اسٹیٹ جو مین کے ساتھ جیسے ٹریٹ کرتی ہے ویسے ویمن کے ساتھ بھی ٹریٹ کرے. سوسائٹی جو مین کے ساتھ ٹریٹ کرتی ہے ویسے ویمن کے ساتھ بھی ٹریٹ کرے. میل کو پریویلیجز ملتے ہیں ویمن کو بھی پریویلیجز ملے یا مین کے پریویلیجز کٹ آف کیے جائیں. اور فار ایگزامپل لائک عورت جاب کرنا چاہتی ہے اور مردوں کو جیسے اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں وہ ان کو بھی اویلیبل ہو جائے. ریپروڈکٹیو رائٹس جتنے میل کے ہیں اتنے فیمیل کے بھی ہوں. اور فیمیل کی ریپروڈکشن جو ہے یا ریپروڈکٹیو رائٹس وہ ڈفرینٹ ہیں دین مین تو وہ بھی ایک ڈفرینٹ سینیریو بن جاتے ہیں. لیکن دے آسک فور اٹ کہ یار مین جس طرح اپنی من مرضی کر سکتے ہیں یا ان کو رائٹس ہیں اور وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں یہ وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایسے ویمن بھی ڈیسائیڈ کریں. اور بیسیکلی اٹس سو کول این آئیڈیا جس کی جو مرضی ہو وہ کریں اس میں کسی کو کیا پرابلم ہوگی. بٹ دین اگین جیسے سوسائٹی بنی ہوئی اکارڈنگ ٹو دیم اینڈ اکارڈنگ ٹو می ٹو جیسے سوسائٹی ہے تو اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہے جس کو وہ بدلتے نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ آؤٹ آف دا پریزنٹ سسٹم دے آر لائک گیٹنگ سو مینی تھنگس تو وہ اس سسٹم کے ساتھ اسٹک ہے. یا جیسے ہم وہ ایک فن میں ایک آئیڈیا کہتے ہیں کہ نارتھ والے جو ہیں وہ چینج لے کر آنا چاہتے ہیں لیکن جو سینٹر والے ہیں جیوگرافیکلی جو سینٹر والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں they are just cashing out of the system اور وہ اس سسٹم کو وہ کرتے ہیں ایک طرح سے ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں بھلے تھوڑا بہت خود بھی ایکسپلائٹ ہوتے ہیں لیکن اس سسٹم کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں. تو اسی طرح پیٹریارکی کیوں نہیں ختم ہو رہی اور فیمنزم سے کس کو مسئلہ ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو سینیریو ہے ابھی کا ایک جینڈرڈ معاشرہ ہے اس میں سے یا ایک کلاس معاشرہ ہے یا اس کے علاوہ ایک سوشل پریجوڈسز اور ڈسکریمنیشنز اور اس طرح کے اس پہ بنیادوں پہ جو ڈیوائیڈڈ معاشرہ ہے اس کو استعمال کرنے والے لوگ زیادہ ہیں دے آر ان میجورٹی اور اس سے فائدہ لے رہے ہیں اور ان کو مزہ آ رہا ہے. لیکن جو ادر پیپل ہیں ان کو پرابلم ہے کہ وہ چینج کرنا چاہتے ہیں. تو جینڈر مائنورٹیز ویمن یا ادر جینڈرز پھر اس کے بعد کلاس مائنورٹیز یا جو غریب لوگ ہیں بھلے وہ میجورٹی میں ہوں لیکن ان کی سے کتنی ہے پیسوں کے حوالے سے کیپٹلزم کے حوالے سے ان کے پاس بہت کم ہے تو ناؤ دے اسٹینڈ ایز میجورٹی. اور اس کے علاوہ فار ایگزامپل کلچرلی دیکھ لو تو جو کلچرلی جو لیڈنگ پوزیشنز پہ ہیں جو کمیونٹیز میں لیڈ کرتے ہیں سردار نواب یا جو بڑی فیملیز ہوتی ہیں
وہ تو کیش آؤٹ کر رہی ہے چیزیں، لیکن وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہے ان کو پرابلم ہے اور ان کو چینج بھی چاہیے. اس وجہ سے پیزنٹ موومنٹس ہوتی ہے اور اس وجہ سے ادر کائنڈز آف سوشو پولیٹیکل اور اکنامک پروسیسز اور وہ ہوتے ہیں کہ جس میں دے ٹرائی کہ وہ ہو جائے، کیا کہتے ہیں، سوشل ٹرانسفارمیشن پاسبل ہو جائے. جسے آئیڈیا ہم نے اسٹارٹ کیا فرینچ ریولوشن سے. تو وائی ڈڈ دا فرینچ وانٹ ٹو بی فری؟ بیکاز مونارکی نہیں چاہیے تھی اور ان کو سوشو پولیٹیکل اور اکنامک ایک ایکول معاشرہ چاہیے تھا. اینڈ دے وانٹیڈ دیز تھری تھنگس ٹو بی گیون ٹو آل. وہ کیا تھا؟ فریٹرنیٹی، لبرٹی، ایکویلٹی. تو یہ سب کچھ چاہیے. اور فیمنزم میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جیسے وہ فیمنسٹ کہتے ہیں کہ سسٹرہڈ چاہیے اور پھر اس کے بعد ایکویلٹی آف آل جینڈرس چاہیے اور اس کے علاوہ لبرٹی بھی چاہیے ٹو ڈیسائڈ واٹ یو وانٹ ان یور پولیٹیکل لائف، ان یور اکنامک لائف، regarding your education, your health, your body, your mind, your family life, your outer life. کیسے ایگزسٹ کرنا ہے ان پرسن اینڈ ان سوسائٹی، وہ ہمیں خود کرنا ہے. تو یہ فیمنزم کا میرا آئیڈیا ہے. اینڈ آئی ان جنرل ڈو ناٹ ہیو اینی پرابلم ود دیٹ. بٹ دین وائی آئی گوسپ اراؤنڈ اینڈ سے کہ میں اینٹائی فیمنسٹ ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے فیمنزم کے اس ماڈلنگ، اس آئیڈیولوجیکل ایک طرح سے پرسپیکٹیوائزیشن یا اس آئیڈیولوجیکل سوشل پاور میکینزمس کے ساتھ جو پلینگ آؤٹ ہے وہ مجھے عجیب لگتا ہے. اور سوشل بیہیویئرز میں جو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایون فیمنسٹس کا عجیب لگتا ہے. کیونکہ آئی واز ود عورت مارچ ملتان اور ایز اے فاؤنڈنگ ممبر، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم کچھ پروسیسز ایسے ہوئے یا کچھ چینجز ایسے ہوئے لائف میں کہ I saw this thing کہ the way I was honest with this change لوگوں کو نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کے لیے it's like سوشل انگیجمنٹ، کچھ لوگوں کے لیے یہ ایڈنگ آن ٹو دیئر کیریئر ہے، کچھ لوگوں کے لیے اٹس لائک سوشل کیپٹل، کچھ لوگوں کے لیے یہ ہے کیونکہ یہ ٹرینڈی ورک ہے تو وہ کرتے ہیں. کس کو ریئلی اس سے فرق پڑتا ہے وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اور کون کتنا بائی ایکشن فیمنزم ہے یہ بھی پوری ایک ڈیبیٹ ہے. بائی تھیوری تو بہت سارے لوگ کلیم کریں گے کہ آئی ایم فیمنسٹ اینڈ آئی وانٹ دیز تھنگز اور دیٹ تھنگ، لیکن پھر ایز اے مین مجھے مینس رائٹ سپورٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ I do feel for men اور مجھے I'm basically a men's rights activist. There is this idea کہ women کے لیے ہم چینج لے کر آئیں. کیوں؟ کیونکہ یہ معاشرہ ہم نے تو نہیں بنایا ہوا یا یہ چیزیں ہم نے تو نہیں کی ہوئی. یہ معاشرہ تو پہلے سے آ رہا ہے. لائک پیپل ود میل سیکس اینڈ میل جینڈر جنہوں نے یہ معاشرہ بنایا ہے وہ میں تو نہیں تھا، تو میں تو ریسپانسبل نہیں ہوں. آئی ایم لیونگ اٹ فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ دا ویمن آر آلسو لیونگ اٹ فار دا فرسٹ ٹائم. تو فار مین ٹو چینج، جیسے کل فیس بک پہ ایک دیر واز دس کمنٹ جس میں کہ مین شوڈ چینج اور ہاؤ مین نیڈ ٹو چینج. تو اف مین نیڈ ٹو چینج اینڈ دے سے اٹ اینڈ دے ٹاک اباؤٹ اٹ، تو ویمن بتائیں گی کہ مین کو چینج ہونا ہے یا نہیں. جیسے ہم کہیں کہ ویمن کو ایسے ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ گے. یا ہم کچھ لوگ غلطی میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ ہم ویمن کو آزادی دیتے ہیں. خاص کر پشتونوں کو سننے کو ملتا ہے کہ ہم ویمن کو آزادی دیتے ہیں یا ہم ان کی قدر کرتے ہیں یا یہ وہ. تو آگے سے یہ بات ہوتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو آزادی دینے والے. تو ہوا ویمن ٹو ٹیل اس کہ آپ نے چینج ہونا ہے. لیکن اگر ہم نے چینج ہونا ہے اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایک سوشل ایگریمنٹ ہے، تو الٹرنیٹیولی وی وانٹ دیم ٹو چینج آلسو. اور وہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ دے شوڈ ناٹ ڈگ گولڈ، دے شوڈ ناٹ بی کیشنگ آؤٹ آف پیٹریارکی آلسو، اور پھر اس کے بعد فیمنزم کا بھی کلیم کرتے ہوں. اور اس میں وہ والی بات بھی ہو سکتی ہے کہ فیمنزم کیوں نہیں آنے دیا جا رہا. اٹس ناٹ جسٹ مین کہ وہ نہیں چاہتے کہ فیمنزم ہو. مینی آف دا مین وانٹ کہ عورت اپنے کام کرے، اپنی چیزیں کرے اور وہ اپنی لائف میں کرے بہت سارا کچھ. لیکن پھر الٹرنیٹیولی بہت ساری ویمن دے ڈو ناٹ وانٹ فیمنزم، دے جسٹ وانٹ the traditional thing to continue. اور تو وہ بھی ایک پوری ڈیبیٹ ہے اور اس میں بہت سارے لوگ اپنی پریکٹیکل لائف میں they go on with this idea کہ patriarchal جو وہ ہیں privileges of women, and I would say it in public, privileged women بھی ہیں تو وہ ان privileges کو بھی کیش آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد they also talk about feminism کہ جب ان کی کسی ڈیسیجن پہ یا ان سے ایک سوشل ایک طرح سے رسپانسبلٹی ان پہ ڈالی جائے، یا فیملی اور دا پیپل دے آر ان بانڈ ود
وہ ان پہ ایک طرح سے سوشل پریشر رکھیں یا ان کو ایک طرح سے ڈیمانڈ کریں چیزیں. تو وہ ایکشن اور تھیوری کا ہم سب کا ہوتا ہے. جیسے کارل مارکس یوز ٹو سے کہ ٹروتھ بی ٹولڈ آئی مائی سیلف ایم ناٹ اے مارکسسٹ، آئی مارکس ایم ناٹ اے مارکسسٹ. تو بہت سارے فیمنسٹ نہیں ہوتے، یا واٹ دے کلیم کہ ایکویلٹی آف جینڈر ہو، تو ایکویلٹی آف جینڈر ہونی چاہیے. اگر ہم سلرز یوز کرتے ویمن کے لیے تو وٹ اف دے یوز، تو وہ کہتے کہ ان کا اینگر ہے. تو ویمن کا اینگر اگر نکل سکتا ہے تو مجھے بھی لگتا ہے کہ جس طرح کی ایموشنل مینیپولیشن ویمن کرتی ہے یا جس طرح کی چیزیں ہم نے ویمن کے ہاتھوں خود فیس کی ہوتی ہیں، تو وی کین آلسو یوز سلرز اور وی کین آلسو میک جوکس اور اسٹف. تو یہ پورا ایک وہ اٹس این آن گوئنگ تھنگ. تو ہر کوئی اس میں پوزیشنز لیتا ہے اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ مینیور کر سکے اس پورے پروسیس کو. پھر دین دیئر از دس اوے یار تھوڑا سلو بس. اچھا میں ہاسٹل میں ہوں تو یہاں پہ مزاق ٹھیک ہے. ہاں جی صحیح. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا نا کہ دیکھیں جس طرح ہم ایتھنز اور اسپارٹن کو دیکھتے ہیں نا، اسپارٹین کو، تو اس وقت جو مطلب ان کی مائنڈ سیٹ تھی وہ یہ تھی کہ مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے وہی رول کر سکتا. تو اگر ہم اس چیز کو جو فیمنزم کو دیکھتے ہیں تو فیمنزم جو ہے، اگر کوئی عورت خود ہی کیپیبل نہیں ہے ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا، یہ رسپانسبلٹی اٹھانا. فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں سفر کر رہا ہوں خود کو سیٹل کرنے کے لیے یا اپنی فیملیز کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے، سیم میرا پارٹنر بھی اسی طرح سفر کرے، جبکہ اس کی اب برنگنگ یا اس کی پیرنٹنگ اس طرح نہیں ہوئی ہے کہ وہ سفر کر سکے. تو پھر کس طرح میں کہوں کہ نہیں ایکویلٹی آنی چاہیے یا چینجز آنے چاہیے یا سیم ہی رسپانسبل ہونا چاہیے انہیں؟ کیونکہ اگر میں کوشش بھی کروں لیکن وہ نہیں ہو سکتا. لیکن بس میں یہ چاہوں کہ نہیں لازماً میں ایز اے فیمنسٹ، کیونکہ ہمیں دیکھیں فار ایگزامپل اگر ہم فیمنزم کو دیکھتے ہیں نا کہ فیمنزم ایک موومنٹ ہے جس نے چینجز لائے، میرے خیال میں یہ غلط ہے. کیونکہ فیمنزم نے چینجز نہیں، فیمنزم کی کوئی ایسی خاص موومنٹس یا کوئی ایسے بڑا انقلاب نہیں آیا جس سے عورتوں کی لائف میں چینجز آئے. یہ ہیومنز نے خود کیے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل پہلے انسانوں کو، میل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک عورت بھی جو ہے نا وہ ووٹ ڈال سکتی ہے، مطلب ووٹ دے سکتی ہے. پھر جب وہ خیال آیا کہ نہیں ووٹ کاسٹ کر سکتی ہے اور وہ بھی انتخاب کر سکتی ہے، کہ فوجی بن سکتی ہے، پھر انہیں اجازت مل گئی. اس کے علاوہ پھر اب یہ جو مطلب سائنٹیفک ریولیوشنز آئی ہے، تو جس طرح ہم نے جانا کہ دیکھیں مطلب جس طرح ایک میل سوچتا ہے یا ایک میل کی تھاٹ ہوتی ہے یا سینسٹیوٹی ہوتی ہے، فیلنگز ہوتی ہے، اسی طرح سیم کوئی ایسے نہیں ہے کہ فیمیلز ایموشنل ویک ہے یا میل ایموشنل اسٹرانگ ہے. جبکہ فیمیل نے کچھ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہے تب ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ فیمیل ایموشنلی ویک ہے نا. تو حالانکہ اس طرح کوئی سائنٹیفک یا بایولوجیکل کوئی اس طرح نہیں ہے کہ میل جو ہے نا بائی برتھ وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے اور فیمیل جو ایموشنل ویک ہوتی ہے. لیکن اگر میں چاہوں بھی تو بھی اگر میرا پارٹنر یا فار ایگزامپل ہماری سوسائٹی اور آل سوسائٹی نا وہ اس چیز کے کیپیبل نہیں ہے، وہ رسپانسبلٹی لینا ہی نہیں چاہتے، تو پھر میں کس طرح کہوں کہ فیمنزم ہونا چاہیے؟ جبکہ وہ فیمنزم اگر میں چاہوں بھی کہ عورتوں کو آزادی دی جائے یا عورتیں جو ہے نا مطلب اپنے کام کاج خود کرے، جبکہ اس سے زیادہ میری لائف میں ٹربلنگ اور سفرنگ ہوگی، جبکہ سوسائٹی کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. اور آئی گیس میں تو یہی کہوں گا کہ ایوری پیپل وانٹ یا ایوری ون وانٹس ٹو مینیور، اور ہم اس کے لیے جب لینز رکھے جینڈر کا، تو جب ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے اور وہ اپنی سوشل لائف، پولیٹیکل لائف یا اکنامک لائف میں مینیور کرتے ہیں، تو ہمیں مختلف یہ سارے شیڈز نظر آتے ہیں.
اور ہاں مجھے ان ٹاپکس پہ نہیں کرنا کہ ٹریڈیشنلی سوچا کیا جاتا تھا. میں ٹریڈیشنل سو کال مائنڈ سیٹ کی بات نہیں کر رہا. میں ہاں کبھی لینگویج آئیڈینٹیفیکیشن کی بات کروں گا تو جو ٹریڈیشنل ٹرمینالوجی آئی فیل اٹ مور وائبرنٹ, یا آپ کہہ دو کہ انٹریکیٹ اور ڈیٹیلنگ اس سے میرے سے ہو سکتی ہے. کہ جیسے if I say کہ فیمینینٹی, تو اسے میں وانٹ ٹو ریئلی لائک کم ہی عورتیں دیکھتی ہیں جو کہیں کہ ہم مسکولین ہیں. میں تو خود کو بہت زیادہ فیمینین سمجھتا ہوں کیونکہ میری ایموشنل سینسٹیوٹی بہت ہے, اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کام جو ہیں وہ اپنی میں نے مدر سے سیکھے ہیں. میرا فادر وہ یوز ٹو بی اوے فار ورک اینڈ اسٹف, تو میں نے اپنی مدر سے بہت چیزیں سیکھی ہوئی ہیں, دونوں مدر سے. اور ایسے سوچو آئی واز تھنکنگ کہ میں یہ بولوں کہ میری 2 مدرز ہیں, اس کے علاوہ 7 سسٹرز ہیں, ایک بانجی ہے, ایک بیٹی ہے, اور اس کے علاوہ 3 گھر میں آنٹس ہیں, اور اس کے علاوہ 8 ایک فیملی میں, اور آئی گیس 5 دوسری فیملی میں. ان سب کے بیچ میں رہا ہوں, دادی کو کر لو اور نانی کو کر لو, اور پھر گاؤں میں جتنی ساری عورتیں اور اماں لے کر جاتی تھی, اور میں ابا تو ہوتے نہیں تھے, تو جتنا سارا میں رہا ہوں میں تو عورتوں میں رہا ہوں, تو موسٹلی میرے کام عورتوں والے ہیں. پیپل یوز ٹو ٹیل می کہ ایسے ہے. مجھے ان سے پرابلم نہیں ہے, یا مجھے نہیں لگتا کہ وہ کم وہ کرتے. آئی فاؤنڈ دیم ویری انٹریکیٹ. میں نے ان کی انٹلیکچوئل ڈیپتھ دیکھی ہے, میں نے ان کی وہ دیکھی ہے, پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ دیکھی ہے. جسے میں آئی آر کا وہ ہوں, گریجویٹ ہوں, اور میں نے آئی آر بہت اچھے سے کیا ہے, ریسرچ اینڈ ٹیچنگ ایکسپیرینس ان یونیورسٹی. لیکن میں نے جو آئی آر سیکھی ہے زیادہ تر وہ اماں کے ریڈیو سے سیکھی ہے, کیونکہ وہ بھی او ہے اور وہ سنتی تھی جو وہ ہے بی بی سی ریڈیو, اس کے علاوہ مشال ریڈیو. وہ گھر میں جب ان کو لائک وہ اسکول نہیں گئی تھی, لیکن وہ اردو والے پروگرام سنا کرتی تھی, تو میں نے تو ان سے سیکھی اردو, اور ان کے آس پاس چیزیں ڈسکس کر کے سیکھی. رات کو ایسے آج کل تو سردی بھی ہے کہ رات کو آپ بیٹھو اور 12-1 بجے تک ریڈیو چل رہا اور آپ نے آگ جلائی ہوئی, کپڑے بھی لگا رہے ہو, بیک گراؤنڈ میں وہ بھی چل رہا, سیاست بھی چل رہا. تو with my own experience I know, out of my own experience I know کہ پولیٹیکلی, اکنامکلی, یا سوشلی, یا مینٹلی, یا جیسے میں نے اسٹارٹ کیا کہ وہ کہ مائنڈ ہیز نو جینڈر, اور اس کے علاوہ فزیکل اسٹرینتھ یا مینٹل اسٹرینتھ کو میں کمپیئر بھی کرتا. مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے کہ کہا کیا جاتا ہے کہ ویمن کیسی ہیں اور مین کیسے ہیں. میری تو یہ ڈبیٹ نہیں ہے. میری ڈبیٹ یہ ہے کہ ہاؤ دا فیمنزم ورکس, فیمنزم ہے کیا, اس کو کیا کیسے جاتا ہے, اور اس کو رسپانسز کیا ہے, اور میں خود فیمنزم کو کیسے سمجھتا ہوں, یا وائی آئی آئیڈینٹیفائی ایز فیمنسٹ سم ٹائمز, یا یوز ٹو بی, اب تو نہیں کرتا, تو وائی آئی ڈونٹ آئیڈینٹیفائی ایز فیمنسٹ. اچھا, اور ساتھ میں ٹائپس پہ جانا چاہ رہا تھا, اور پھر اس کے بعد جو وہ ہے وی گو فار آئی گیس کوسچنز اینڈ آنسرز اور اسٹف. جی صحیح. اصل میں میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو, اگر فیمنسٹ یا ہم فیمنسٹ اپروچ کو اٹھاتے ہیں, بیسیکلی یہ وومنس کی رائٹ کی بات کی جاتی ہے نا. اس میں زیادہ تر جو اون کرتے ہیں فیمنزم کو, یا وہ یہی کہتے ہیں کہ وومنس کو رائٹ دی جائے نا, کہ ڈیسیژنس ٹیکنگ پاور جو ہے وہ میل کے ہاتھ میں, پیٹریارکل سوسائٹی ہے. لیکن اب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ہماری اسپیشلی پشتون سوسائٹی میں 90% جو ہماری اپ برنگنگ ہے یا ہماری جو پرورش ہے وہ ہماری والدہ جو ہے ہماری امی ہماری کی ہے, کیونکہ ہمارے والدین جو والدین تھے وہ سارے یا تو باہر ملک میں ہوا کرتے تھے, یا پھر وہ کام کاج کے لیے نکل جاتے تھے, کراچی, اسلام آباد, پشاور, لاہور, ادھر ہوا کرتے تھے. تو ہماری تو ساری پرورش جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوئی ہے. لیکن پھر اب ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں مطلب زیادہ رسپانسبل کیوں ہوں, جبکہ میری سسٹرز وہ زیادہ رسپانسبل کیوں نہیں ہے ان چیزوں کا, گھر کے حالات کا, یا جو مطلب جس طرح اسپیشلی یہ چیزیں دیکھی جائے کہ گھر کو سنبھالنا, والد کے بعد تم نے سنبھالنا ہے, مطلب میں کیوں ہوں ان سب چیزوں کا رسپانسبل اور میری سسٹر کیوں نہیں ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, مطلب بیسک اس کے پیچھے کنسیپٹ کیا ہے, ریزنز کیا ہے؟
جتنی مجھے سمجھ آ رہی ہے یو وانٹ ٹو سے کہ ہمیں ویمن نے پرورش کی ہے اسٹل ہم پیٹریارکل کیوں ہیں ایسے؟ ایگزیکٹلی یہی کہنا چاہتا ہوں، ہماری پرورش بھی ہے، وہ ایموشنلی فیمنسٹ سینسیٹیو بھی اسکالرس ہے۔ تو ہاں وہ فیمنسٹ اسکالرس تو ان جنرل یہ کہتے ہیں کہ ویمن کین آلسو بی لائک، ان کو کہتے ہیں انٹرنلائزڈ مسوجنی، کہ وہ خود سے نفرت کر سکتی ہیں اور وہ مسوجنسٹک ہو سکتی ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے میں اگر پشتون سوسائٹی کے بارے میں بات کروں، میری فیملی میں مجھے لگتا ہے میری اماں بہت بڑی فیمنسٹ ہیں، اور ٹھیک ہے وہ گھر کے اندر رہی ہیں، وہ ایک آئیڈینٹیفائنگ فیچر نہ کیا جائے۔ مجھے احسان کی ایک ٹرم بہت اچھی لگتی ہے، کلچرل بائز سے دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت مظلوم خواتین ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ فیمنسٹ ہیں، وہ سوشلی بھی انگیج تھی، ایک طرح سے وہ کمیونٹی لیڈرشپ بھی کرتی تھی، لوگوں کو اکنامک انسینٹیوز کا بھی بتاتی تھی، ہیلپ بھی کرتی ہیں، اپنی کشیدہ کاری کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن بھی ایک طرح سے الٹرنیٹیو ایجوکیشن پہ کام کرتی ہے، اور پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ when your father is not there تو سارا کچھ انہوں نے ہی کرنا ہے، صرف اسکول گئی نہیں ہے، ساتھ اس کے علاوہ sometimes she would arrange for this کہ ہمارے ٹیچرز تک ہماری بات پہنچ جائے، اور اس کے علاوہ انکلس کو انگیج رکھنا اور ہماری پرورش ڈسکس کرنا، کون سے اسکول کالج میں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، ان سب چیزوں میں انوالو ہوتی تھی۔ ہماری شادیوں میں مدرز انوالو ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کی پرورش میں مدرز انوالو ہوتی ہیں۔ میری لائف میں بہت ساری چینجز آئی ہیں، اور آفٹر مائی میرج آئی واز اور پھر ڈائیورس پروسیس، اور اس کے بعد میری بیٹی اب ان کے پاس ہے، تو اس سب میں شی واز انوالو، اور ان کی ہی باتیں اپنے فادر کا ورژن شاید کر ہی نہیں پایا۔ اور یہ میں کہوں گا ایسے تو لوگ کہیں گے کہ اچھا تمہاری مدر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ایسے ہیں۔ لیکن میں نے میجورٹی دیکھا ہی ہے کہ اس طرح زیادہ کام ہوتا ہے، لیکن ان جنرل میں نے یہ دیکھا ہے کہ مرد سنتے ہیں عورتوں کو۔ ہاں کوئی جنگ شنگ کرنی ہو، کوئی گاؤں میں کسی کو مارنا ہو نہ مارنا ہو، یا پھر اس کے بعد پیسے کہاں سے لے کر آنے، کہاں سے نہیں لے کر آنے، زمینیں کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، کچھ فیکٹرز ہیں جن سے اگر آئیڈینٹیفائی کریں تو عورتوں کو رائٹس نہیں مل رہے۔ لیکن الٹرنیٹیولی جب میں اپنے لینس سے دیکھوں اور اپنے فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کروں، تو میرے فادر کی میری لائف میں پریزنس، میری ڈیسیجنز میں پریزنس، وہ بہت منیمل ہے، وہ بہت کم ہے، وہ انوالو ہی نہیں کیا۔ اور بہت سارے اور لوگوں کا بھی اس طرح ہوتا ہے۔ ہاں اگر مرد جو ہے وہ گھر میں ایک طرح سے اپنا کنٹرول بنا کے بھی رکھتا ہے، تو اس کو بھی مینیور کرتے ہیں، وہ سینیریوز بھی ہیں، وہ سچویشنز بھی ہیں۔ لیکن وہ سچویشنز الٹرنیٹیولی یہ بھی ہیں کہ میں نے پھر اپنی خاندان میں ایسی وہ دیکھی ہیں، فیمنن کیریکٹرز دیکھے ہیں جو پورے خاندان کو ایسے انگلیوں پہ نچاتی رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو میلز بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر دیکھا جائے تو پھر میٹریارکی بھی ہے میرے خاندان میں یا ان جنرل معاشرے میں، لیکن جو آئیڈینٹیفائنگ فیچر ہے وہ میٹر کرتے ہیں۔ خاندانوں کے اندر میں بھی اسٹرانگ ویمن فگرز بھی دیکھے، لیکن وہ باہر جا کے انہوں نے طالبانائزیشن کی یا نہیں کی، یا وہ جا کے بازار سے سودا سلف لے کر آئیں یا نہیں لے کر آئیں، وہ والے فیکٹرز میں دیکھیں تو یہ پوری ایک وہ رینج آف تھیمز اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ اچھا آئی ووڈ وانٹ کہ میں یہ ٹائپس کا تھوڑا ایک آئیڈیا دے دوں، پھر اس کے بعد ہم کوشچنز آنسرس پہ جا سکتے ہیں۔ احسان what do you say؟ جی کنٹینیو کریں، لیکن مائک تھوڑا اوپر رکھ کے اگین آئی سوری۔ ہاں نہیں why are you sorry always؟ اچھا what you want to say just say۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں وہ فیمنزم کی جنرل ٹائپس ہیں، کتنی ہیں کیا ہیں، جتنی بھی یاد آتی ہیں میں کر دیتا ہوں۔ جیسے لبرل فیمنزم ہے، دے ٹاک اباؤٹ اے چینج ویئر دیئر آر لبرل ویلیوز، اور ان لبرل ویلیوز کے تھرو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ جینڈرز ایکول ہے۔ پھر اس کے بعد مارکسسٹ فیمنزم، جہاں پہ دیکھا جائے گا کہ کلاس کو سٹریس کر کے دیکھا جائے گا کہ جینڈر جو ہے، جینڈر بذات خود ایک کلاس ہے، اور اس کی بریچنگ اگر ہو جائے یا اس کو ایک طرح سے وہ کر دیا جائے، ابولش کیا جائے جینڈر کو اس کلاس، تو اس کا وہ ہو سکتا ہے کیا نام ہے معاشرے میں سوشل ٹرانسفارمیشن جو ایک ڈیزائریبل ہے وہ آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد دیئر از دس آئیڈیا آف ریڈیکل فیمنزم کے سوسائٹی میں ریڈیکل شفٹ آنے چاہیے، اور سوسائٹی پوری کی پوری ٹرانسفارم ہونی چاہیے، جینڈر کو ابولش کر دینا چاہیے،
یا پھر اس طرح کے فیمنزمز ہو سکتے ہیں کہ جس سے وہ ہوتے ہیں ایوولوشنری فیمنزم کے دے ٹاک اباؤٹ دس تھنگ کہ I guess ایوولوشنری فیمنزم میں تھوڑا وہ بھی ہے فیمینٹی اور مسکولینٹی والی بھی ہے کہ تھرو ایوولوشن یو کین انڈرسٹینڈ کہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے وائی آر ویمن دا وے دے آر اینڈ وائی آر مین دا وے دے آر. اور اگر سوشل ایوولوشن کی بات کی جائے تو پیٹریارکی کے بعد ویمن کیسے فیمنن بنی اور مرد جو ہیں وہ مسکولین بنے. اور جیسے سیمون ڈیبوا کا آئیڈیا بھی ہے کہ وی ویمن آر ناٹ بورن ایز ویمن وی آر میڈ انٹو ویمن. تو انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے سوشو پولیٹیکل فیکٹرز کی وجہ سے ویمن دے بیکم ویمن وہ دے آر جسٹ بورن یو نو سیکشولی دے آر ویمن بورن بٹ دین دے آر جینڈر وائز یا سوشلی دے آر میڈ انٹو ویمن اور ایک اسپیسیفک رول کے ساتھ. اور یہ فیمنزم میں جینڈر رولز کی بہت وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ اسپیسیفک جینڈر رولز کیوں ہیں, تو وہ جینڈر رولز کو کیسے ابولش کیا جا سکتے اور یا کچھ ان میں ڈیزائریبل ہے وہ رکھے جائیں کچھ نہ رکھے جائیں. ہر کسی کا اپنا جتنے مون اتنی باتیں والا سین ہے فیمنزم کا. پھر امیزون فیمنزم ہے جس میں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یا گریکس والے دور میں جو امیزون واریر ہوتی تھی فیمیل اور جو مردوں سے ہیٹریٹ کرتی تھی اور ان کو مارتی تھی اس طرح کا کچھ, تو وہ امیزون فیمنزم لایا جائے. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں ریولوشنری فیمنزم بھی شاید کوئی ہو. اور اس کے علاوہ جو بھی ٹرم آئے گا مجھے ذہن میں نہیں آ رہے کہ کون کون سے فیمنزمز ہیں, تو وہ اس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا جا سکتے ہیں. جیسے ٹرانس ایکسکلوژری فیمنزم ہے, پھر اس کے بعد انکلوسیو فیمنزم آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ ایکسکلوژنری فیمنزمز ہیں, کچھ انکلوژنری. جیسے لیسبین فیمنزم ہے تو دے ٹاک اباؤٹ لیسبینزم اینڈ مین سے یہ ریلیشن شپس والا یا مین کے ساتھ جو سیکشول ایک بانڈ ہے یا فیملیل بانڈ ہے اس کو بریک اپ کیا جائے. کچھ ایسے فیمنزم بھی ہو سکتے ہیں جس میں وہ کہیں کہ مین کو سب کو مار دینا چاہیے اور اس طرح کی چیزیں. اور ہو سکتے ہیں دیئر کین بی دس آئیڈیا لوگوں نے دیے ہیں یا پھر سمجھانے کو دیے ہیں کہ اگر ہم ایسے سوچنا شروع کر دیں کہ جو مرد برا لگے اسے مار دو, جیسے آنر کلنگ میں کہ جو عورت عجیب لگے یا اس کو آپ کو لگے کہ آپ کے آنر پہ وہ ہے بات آئی ہے تو آپ اس کو مار دیتے ہو. لیکن الٹرنیٹیولی آنر کلنگ میں مین بھی انوالو ہوتے ہیں, ان کے بارے میں اتنی بات کیوں نہیں ہوتی, اور وہ پھر وہی مینز رائٹس اور ویمن رائٹس کا ورسز بن جائے گا اور وہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جا سکتی اوکے, ہے. یہ چیزیں اور اس تھینک یو سر. ہم سر کوشچن کی طرف بڑھتے. اچھا, کیونکہ فیمنزم بائی اٹ سیلف ایک ملٹائڈ یا مینشنل اور ملٹائی فیس پرسپیکٹو ہے, یہ اس کی وے فارورڈ میں چینجز آتی ہے کیونکہ اٹس مور اباؤٹ ناٹ تھیوریٹیکل. اس کی جو سعید نے بات کی اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس میں پھر تھوڑا بہت مسئلہ آ جاتا ہے. اچھا, حماد احمد آئی تھنک سو, اس نے ہینڈ ریز کیا. اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تو یو کین الاؤ ٹو. اچھا احسان بھائی, میرا کوشچن ہے سر سے, آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی عتیق بھائی, میرا کوشچن یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کانسٹیٹیوشن ہمارے کانسٹیٹیوشن ہے 73 کانسٹیٹیوشن ہے جو وومن کو جو رائٹس دیے صرف ان کو امپلیمنٹ کروانی چاہیے یا آپ کے خیال میں کچھ اور بھی ایسے امینڈمنٹ کرنی چاہیے جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے؟ وہ جو رائٹس دیے ان کے کچھ آرٹیکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو. ہاں شور, ابھی تو میں نہیں پڑھ سکوں گا لیکن میرے ساتھ ضرور شیئر کرو اینڈ وی کین میں کنٹینیو دی ڈیبیٹ. میں میں کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ابھی جو فنڈامنٹل رائٹس میں آرٹیکل 25 ہے یہ ہاں شور انشور کراتا ہے کہ قانون کے نظر میں سب برابر ہے. دوسری بات یہ کہ آرٹیکل 25 کی جو سیکشن 2 ہے اس میں یہ بتاتا ہے کہ ڈسکریمنیشن کوئی نہیں ہوگی سیکس کے بیس پہ. اور تیسری بات یہ کہ آرٹیکل 35 پروٹیکشن آف وومن کی دیتا ہے, کانسٹیٹیوشن کے وومن کی پروٹیکشن ہو. تیسری بات یہ کہ رائٹ آف ایجوکیشن آرٹیکل 25A رائٹ آف ایجوکیشن دیتا ہے جو کہ گرلز بھی کالج میں بوائز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آرٹیکل 11 کی سیکشن 2 ہے رائٹ ٹو ورک, مطلب جس طرح مرد کام کر سکتے ہیں اسی طرح وومن کو بھی کام کرنا چاہیے. اور کمپنیز یا کوئی بھی جو دوسرے ادارے سے ان کو
उसी बेस पे मतलब इक्वल बेस पे तनख्वाही भी देनी चाहिए। इसी ओके लास्ट में ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 93 ये इजाजत देता है कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कि जिस तरह की ग्रेप होती है, मर्द की ग्रेप होती है, उसी तरह की ग्रेप औरत की भी होनी चाहिए अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो सर ये जो मैंने आपके साथ कुछ आर्टिकल शेयर किए, ये काफी या कुछ इसमें कुछ और भी अमेंडमेंट होनी चाहिए आपके ख्याल में? यार ये तो मैं अब क्या कहूँ, लेकिन जो लेजिस्लेटर्स हैं, स्पेसिफिकली वीमेन जो है, वो अगर चाहते हैं कि और कवानीन बनाए जाए तो बना देने चाहिए। इस तरह खुद को बिजी रखा जा सकता है, लेकिन क्या वो कवानीन अप्लाई होते हैं या नहीं, ये भी तो मैटर करता है। या कवानीन अगर अप्लाई हो जाए, उनसे जो इफेक्ट्स आते हैं या जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं वो डिजायरेबल है या नहीं, तो उसको देखा जा सकता है। क्योंकि इट वुड बी अ लाइफ थिंग, 5-10 साल 15 साल देखेंगे और फिर उसके बाद अगर उनको पसंद ना आए तो वो शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये तो एक सोशल प्रोसेस है, होना चाहिए जरूर, कोई करना चाहता है तो जरूर। सर दूसरी बात ये कि आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, इम्प्लीमेंट तो हो रहे जिस तरह लाहौर में अगर देखा जाए, इस्लामाबाद में देखा जाए, तो सारे जगह पे कुछ पश्तून एरियाज है और बलोच एरिया जो कि इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं हो रही, लेकिन काफी हद तक हो भी रही है। तो फिर पाकिस्तान में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं लोग? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में और अमेंडमेंट उनको चाहिए या इम्प्लीमेंटेशन सख्त होनी चाहिए? अच्छा, वो अगर आप ये कहना चाहते हो कि औरत मार्चेस या और ये वीमेन राइट्स की स्ट्रगल जो है वो क्या चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, तो वो उनके एजेंडा और वो देखे होंगे। मार्च की क्या जरूरत है सर? सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, मार्च की क्या जरूरत थी जब कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिए, स्पेशली इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एज वेल जो भी एरियाज है, डेवलप्ड सिटीज है, उनको सारे राइट्स दिए हुए है, तो फिर मार्च की क्या जरूरत थी? मार्च में उनसे के कौन से मुतालबे थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको नहीं दिए और वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रही है? अच्छा, ये उनके उस पे जब आप अगर जाओ और उनका वो पढ़ो, उनका नैरेटिव अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, जो उन्होंने होता है, उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनकी डिमांड होती है, वो मैंने देखी है। आई वाज वर्किंग विद औरत मार्च मुल्तान, तो 1920-21 में जो वो बातें हम करते थे वो सब रेलेवेंट है। लाइक वो कहते हैं कि माहाना उजरत बढ़ा दी जाए, और सबके लिए, सिर्फ वीमेन के लिए नहीं। उसके अलावा वीमेन को अगर वर्क प्लेस हरासमेंट ना हो, तो ये उनकी डिमांड है और ऐसे होता भी। ऑनर किलिंग ना की जाए, वो तो इवन ये बात करते थे कि कश्मीर का मामला हल कर दिया जाए और वजीरिस्तान में टेररिज्म ख़त्म की जाए। उनके डिमांड्स का कोई इशू नहीं है, वो विमेन है और वो चाहती हैं कि इस मुआशरे में इनका वर्जन ऑफ चेंज भी आए, तो उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर कोई स्पेसिफिक डिमांड से इख्तिलाफ रखते हो तो मुझे आप आइडेंटिफाई कर दें, क्योंकि मुझे औरत माँ से नहीं प्रॉब्लम, मुझे इनकी चीज़ें करने से नहीं प्रॉब्लम। मेरे लिए जस्ट एक ये है कि मैं इसको खुद ऐसे लेंस से देखता हूँ कि इट्स एन आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, और ये आइडियोलॉजी ड्रिवन है। तो आइडियोलॉजी जो है वो आपको बहुत सारी और चीज़ों के लिए ब्लाइंड कर देता है, आपके लिए चीज़ें ब्लर कर देता है। आप सिर्फ एक आइडियोलॉजी से इस मुआशरे को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। और एहसान वाली बात है कि इंटरसेक्शनैलिटी को देखा जाए तो क्लास भी हमारे पास एक आइडियोलॉजी के तौर पर मौजूद है, या कैपिटलिज्म। उसके अलावा हमारे पास रिलीजन भी मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास जो वो है कल्चरल डिस्क्रिमिनेशंस हैं, वो भी स्टेट बजाते खुद एक प्रॉब्लमेटिक एंटिटी के तौर पे खड़ा है। तो मुझे तो और बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम है, मैं एक आइडियोलॉजी एक लेंस से चीज़ों को नहीं देख सकता। हाँ, कि वीमेन के डिमांड्स हैं, बहुत सारे डिमांड्स उनके सही है, और इवन कोई भी डिमांड से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वो बस हम मर्दों को कुछ ना कहें, और अगर हम कुछ करते हैं तो तब कहें, लेकिन अगर हमने उनको कुछ नहीं बिगाड़ा तो वो हमारा भी कुछ ना बिगाड़े तो बेहतर है। बस मैं तो सर यही लास्ट जवाब। क्वेश्चन मेरा ये और मेरा ओके ज्यादा काइंडली आप टाइम लोग जाएगा नहीं किसी और करूंगा। को भी मौका देना है, एक बंदा 10-10 सवाल करेगा, ये हाँ लास्ट तो क्वेश्चन ये है सर। गूगल काइंडली जो है ना अपना माइक ऑफ कर दे, आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। अच्छा, चलो चलो, हम आज आप क्वेश्चन कर लो, यू आर अलाउड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक सर यू तो लास्ट क्वेश्चन ये है अच्छा, कि ये जो औरत मार्च हमें में रहमान, ये डिमांड हो रही थी जी। आप जरा अपना माइक जी ऑफ आवाज आ कर रही दें। है? हाँ, आप अपना माइक ऑफ कर दे, हम आपको मौका दे पहले। जी जी, हमाद साहब, यू कैन जी अलाउड टू थैंक आस्क यू सो मच। क्वेश्चन।
سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ کہ اس طرح کے موضوع کا جو ہے نا یہ ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ سر میرا آپ سے یہ کوشچن تھا کہ فیمنسٹ تھیوری کے مطابق یعنی عورت جو ہے نا اپنے طبقے کے مرد کی بالادستی یا ہم کہیں گے کہ پیٹریارکل جو سسٹم ہے نا اس کا شکار ہے، خواہ جو ہے نا اس کا تعلق اگر ہم یہ کہیں موجودہ لبرل سسٹم میں چاہے وہ سرمایہ دار طبقے سے ہیں یا جاگیردار طبقے سے یا مڈل کلاس یا پور مڈل کلاس وٹ ایور کسی بھی کلاس سے ہیں، یعنی فیمنسٹ جو تھیوری ہے یا ہم جتنے بھی اس کے ٹائپس دیکھے لائک ابھی آپ نے 2-3 بتائیں گے لیکن مزید 25-26 ٹائپس ہے، اس کے مطابق یہی کہیں کہ جتنے بھی کلاسز یعنی اس سسٹم میں موجود ہیں ساری فیمیل جو ہے نا وہ اس پیٹریارکل سسٹم کا جو ہے نا شکار ہیں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ موجودہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے بغیر غیر طبقاتی نظام کے ہم کس طرح ان مومنٹس کو کامیاب بنا سکتے ہیں کہ جو مارجنلائزیشن ہے فیمیلس کی وہ ہمارے پاس حل ہو، یا جیسا سوال ہے حل ہو کہ اگر ہم ہریسمنٹ کو دیکھتے ہیں یا ان کا جو بھی استحصال ہے جو ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، اس میں جو طبقہ ہے یا جو اکنامک پاور ہے یا ہم کہیں گے جو سرمایہ دارہ نظام ہے ایک بہت بڑا فیکٹر رہا ہے اور موجودہ نظام میں ہے بھی۔ تو بغیر ان مسائل کے حل کے ایک فیمنسٹ مارچ یا جو بھی تحریک ہے یا عورتوں کے حقوق کیسے حل ہوں گے؟ تھینک یو۔ اچھا حماد، اگر میں تمہارا کویشچن صحیح سے انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں تو مارکسسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو کیپٹلزم جو ہے کیپٹلزم ہی جب اس سارے مسئلے کی جڑ ہے، تو کیپٹلزم کو اگر ابالش کیا جائے گا اور وی وڈ موو ٹورڈ سوشلسٹ اینڈ کمیونسٹ سماج یا معاشرے یا ٹائپ آف سوشل فیبرک، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جینڈر والے معاملے کو بھی حل کر لیں گے، کیونکہ یہ کیپٹلزم کی پیداوار ہے، the way genders are working now۔ تو شاید ہاں یہ اگریبل ہے کہ کیپٹلزم سے بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہے۔ موسٹ آف دا پیپل جو کیپٹلزم سے کیش آؤٹ نہیں کرتے دے وانٹ نو کیپٹلزم، تو ویمن کا ایشوز بھی حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن الٹرنیٹیولی یہ بھی ہے کہ ویمن کو جسٹ اکنامک سفیئر میں تو نہیں پرابلم، یا ان کی لائف کی ان چیزوں میں پرابلم نہیں ہے جو کیپٹلزم سے افیکٹڈ ہے، بلکہ الٹرنیٹیولی there are other problems too۔ اگر if I try to be more Nietzschean تو there are so many other things، شاید by evolution women have adopted to things، اور یا ان کی upbringing کی وجہ سے they have adopted to things جو انہوں نے اپنے آپ سے مائنس کرنی ہے اور اس کو وہ کرنا ہے، اس حوالے سے کچھ کرنا ہے۔ جیسے میں I know so many girls who identify as feminists، لیکن پھر جو ان کی اپ برنگنگ ہوتی ہے یا ان کی جو فیلنگ ورلڈ ہے یا بایولوجیکل ورلڈ ہے اور ایموشنل ورلڈ ہے، they want to be mothers and they want to be protected and they want to be shy and they want to be hijabis and they want to be stuff like that۔ تو اس دوران پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا تو کیپٹلزم سے کوئی وہ نہیں ہے۔ they do western dressing sometimes، لیکن الٹرنیٹیولی وہ دیسی کپڑے اور اس طرح کا ایک ٹریڈیشنل لائف بھی چاہتی ہیں، تو دے آر لائک کائنڈ آف دو کشتیوں کے سوار والا حساب بھی ان کا ہوتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، مجھے تو آئی گیس شاید اس سوال کا جواب ہی نہیں آتا کہ کیا پاسبل ہے۔ ہاں، کسی ایک لینس کو اپلائی کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ والی چیز اس طرح پاسبل ہو جائے، فرام ایگزامپلس فرام ہسٹری، یا کوئی ایک چیز آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے کہ ایسے ہو جائے تو شاید اس طرح ہو جائے، لیکن یہ سارا مے بی ازم ہے، مے بی یہ ہو جائے مے بی وہ ہو جائے، کیونکہ فیوچر کی سوشل فیوچر کی پریڈکشن تو بالکل بھی پاسبل نہیں ہے، اور ویسے بھی فیوچر کی پریڈکشن نہیں پاسبل۔ جیسے پاپرین ایک آئیڈیا ہے کہ آپ پریڈکٹ کیسے کرو گے فیوچر ہسٹری کو، کیونکہ جب آپ نے پریڈکٹ کر بھی لیا تو شاید آپ کا نالج تب تک چینج ہو رہا، آپ اپنے بیہیویئرس کے تھرو اپنے فیوچر کو چینج کر دیا، اس طرح کا کچھ۔ تو کیپٹلزم اگر ابولش اور ڈیمولش کیا جائے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ جینڈر کے بہت سارے ویمن کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں، کیونکہ کیپٹلزم سے وہ بھی تو ایڈورسلی افیکٹڈ ہے کہ
لیکن پھر الٹرنیٹیولی کیا وہ چاہتے ہیں کہ کیپٹلزم ابولش ہو، دا وے آف لائف جو کیپٹلزم کے اس میں رپورٹ شاعرے میں آتا ہے، جو یہ کیپٹلزم کے ساتھ ایک وے آف لائف اٹیچڈ ہے، کیپٹلزم از اے وے آف لائف، تو کیا وہ چاہتی ہیں کہ وہ ختم ہو یا نہیں ختم ہو؟ یہ بھی ایک بات ہے. جیسے مارکسسٹ تو کہتے ہیں کہ کیپٹلزم ختم ہوگا تو یہ وہ ہو جائے گا، اور مارکسسٹ فیمنسٹ بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن الٹرنیٹیولی دیر آر فیمنسٹ جو نہیں چاہتے کیپٹلزم ختم ہو اور چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں. تو یہ آئی گیس سر پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ سرمایہ دار نظام جو ہے نا یہ طبقاتی اور صنفی استحصال کا دوہرا نظام ہے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ نہیں، دوہرے آپ نظام کہہ کے سکتے ہو، لیکن آپ سے اگری کون کر رہا ہے، کائنڈلی کون سر نہیں کر لسن رہا. ٹو می اس فلی سر، میں اپنا Sure. میں کہہ رہا ہوں نا سر کہ پھر اچھا تو یہ حماد حماد جی اپنا کوشچن کنکلوڈ کر لے، کیونکہ اسرار صاحب کو بھی ہم نے موقع دی نہیں. اوکے اوکے اوکے، لیکن سر پھر یہ ہے نا کہ اس دوہرے استحصال کا شکار کون سا طبقہ زیادہ ہے نا، ایک لیڈر جو ہے نا وزیر مملکت طبقات ہے، تو یہ تمام عورتیں تو استحصال کا شکار نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک وہ طبقہ ہے جو آلریڈی تمام سسٹم کا جو ہے نا استحصال کر رہا ہے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. پھر اس طرح ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو نظام کڑائی اس استحصال پہ ہیں اور وہی اس استحصال کا نعرہ لگا رہے. تھینک یو. اچھا دیکھو نا، کوئی بھی لینئر ایک انڈرسٹینڈنگ میں نہیں مانتا، کوئی ایک بائنری انڈرسٹینڈنگ میں نہیں مانتا، یا ڈائکوٹمی میں جو میرا لینز ہے کہ جو کیپٹلزم جو ہے اور اس کے علاوہ پیٹریارکی جو ہے اس کا بانڈ ہے، اور اس کے علاوہ ویمن کو جو ہے کلاس ڈیوائڈ کا بھی سامنا ہے اور جینڈر ڈیوائڈ کا بھی سامنا ہے. ٹھیک ہے، پیپل آئیڈینٹیفائی ود دس تھنگ، لیکن الٹرنیٹیولی ان پریکٹیکل سینس آف دا تھنگز یا ایون تھیوریٹیکل میں بھی ویمن بذات خود کیپٹلزم کو فردر کتنا کرتی ہیں، اور ویمن بذات خود جینڈر ڈیوائڈ کو فردر کتنا کرتی ہے. بیکاز they talk about most of the times is men یا women. تو if you stress on this تو آپ باؤنڈری کی شارپنیس بھی تو کریٹ کرتے ہو، اور آپ ہر چیز کو اسی جینڈر کے لینز میں خود بھی تو دیکھ رہے ہو جس کو آپ ایبولش کرنا چاہتے ہو. آئیڈینٹیفائنگ ایز وومن تاکہ آپ پاورفل ایک سٹانس لے سکتے ہو، فائن، یو آر اے وومن. لیکن الٹرنیٹیولی آپ پھر یہ کیوں چاہتے ہو کہ آپ کو ایز وومن اسپیسیفکلی ٹریٹ کیا جائے؟ تو اگر ایز وومن ٹریٹ کیا جائے تو آپ خود جینڈر کے ساتھ وہ کر رہے ہو، آئیڈینٹیفائی کر رہے ہو. سیم از دا پوائنٹ ود کیپٹلزم. اور پھر مارکسزم کے بہت سارے مسائل ہیں کہ کیا کیپٹلزم اور مارکسزم میں بذات خود کوئی مسئلہ ہے، وہ ہے ڈفرینس ہے، کیونکہ آئی کنسیڈر دیم ایز ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن. مارکسزم بھی ڈیزائریبل نہیں ہے اور کیپٹلزم بھی ڈیزائریبل نہیں ہے، تو وہ پھر وہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ بھی ایک پوری ڈیبیٹ ہے. اوکے سر، تھینک یو. اچھا اسرار صاحب کو موقع دینی، میرے خیال میں وہ پنجاب یونیورسٹی سے مارکسسٹ بھی ہے، if I am not wrong. اسرار صاحب آپ کو موقع دی گئی ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا عتیق بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ میں نے جو عورت مارچ ہے، جو وومن جو پاکستان کے فیمنسٹ ہے، وہ عورتوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ان کے حقوق کے لیے نکلتی ہے، تو ان کے نعرے یا جہاں تک میں نے دیکھے کھانا خود گرم کرو یا میرا جسم میری مرضی. چلو میرا جسم میری مرضی تک تو ٹھیک ہے، وہ اس کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، کسی اور کی مرضی تو نہیں ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نعرے ہیں کہ کھانا خود گرم کرو یا ایسے کچھ اور نعرے تھے، کیا وہ ساری جو عورت سماج ہیں ان کے ڈیمانڈس کو پورا کرتی ہیں؟ کیونکہ پنجاب کے بٹوں پہ جو کام کرتی ہے 16 گھنٹے 18 گھنٹے، وہ تو یہ کہے گی کہ میرے پاس تو کھانا ہے ہی نہیں، میرے پاس تو وہ بیسک جو نیڈز ہے وہ ہے ہی نہیں، تو آپ جو نعرہ لگا رہی ہے کہ کھانا خود گرم کرو، وہ تو کہے گی کہ مجھے کھانا دے دو، میں گرم کر لوں گی، مجھے صرف کھانا دے دو. اس کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. تو کیا یہ جو عورت مارچ کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، کیا یہ عورتوں کی جو ڈیمانڈز ہے کیا وہ اس پہ پورا اترتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو نظام ہے اس میں اب مریم نواز بھی ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، وہ کروڑوں کے آؤٹ فٹس پہنتی ہے، وہ مطلب اس کو وہ ساری چیزیں
میسر ہے جو ایک انسان کو چاہیے، اس کو مطلب اپنی ضروریات سے، اپنی خواہشات سے بھی زیادہ ہے اس کے پاس. اسی طرح اسٹیٹ بینک کی گورنر تھی، گورنر شمشاد اختر تھی، وہ اسٹیٹ بینک کی گورنر تھی، اس طرح مطلب وہ بھی عورت تھی. تو کیا یہ کہاں پہ خرابی آ رہی ہے؟ نظام میں آ رہی ہے، یہ کیپٹلسٹ سسٹم میں آ رہی ہے؟ کیونکہ مریم نواز اگر ایک عورت ہے تو اس کے نیچے بہت سارے مرد اس کے نوکر بھی ہوں گے، اس کے جی میں جی بھی ملاتے ہوں گے، اس کے جی حضوری بھی کرتے ہوں گے. تو یہ خرابی کہاں پہ آ رہی ہے؟ اور وہ دوسری جو پہلی بات میں نے کی تھی اس کو بھی ایڈریس کرے کہ وہ جو عورت مارچ کی جو لیڈیز ہے وہ کیا جو پاکستان کی جتنے بھی پسی ہوئی طبقات کی عورتیں ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ تو ایک الزام ہے اور یہ ایک بجائے الزام ہے. آئی وڈ سے کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ دا ہول لاٹ آف ویمن آؤٹ دیئر، اور ان کو ایسے کلیم بھی نہیں کرنا چاہیے، بھلے ان کے مطالبوں میں ہو، لیکن ہاؤ کین دے نو. یہ ایک بیسک یونین پرنسپل ہے، ایک سائیکولوجیکل وہ ہے، میگزم ہے کہ unless and until you have lived an emotional reality or a psychological reality, you would never know how it works. For example, جیسے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہو نا، if you have not loved, how will you know کہ ایک جو دو beloveds ہوتے ہیں وہ کیسے ایک دوسرے سے وہ کرتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں، اور یہ how does it work. یا جنہوں نے شادی نہیں کی ہوتی ان کو کیسے پتا کہ شادی کیسے ورک آؤٹ کرتی ہے. اور فار ایگزامپل، یا جس نے پیرنٹنگ نہیں کی ہوتی اس کو کیسے پتہ ہے کہ پیرنٹنگ کیسے ہوتی. میں خود جب اپنی بیٹی کے آس پاس ہوتا ہوں، سم پیپل ٹرائی ٹو یا وانٹ ٹو لیکچر می آن ہاؤ ٹو ڈو تھنگز ود ہر، خاص کر اس کے کارٹون کو لے کر، اور اس کے سردیوں میں کیسے پہنانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ کوئی بیمار ہے یا وہ کانس رہی ہے یا رو رہی ہے، تو لوگ شروع ہو جاتے تھے. لٹرلی جب وہ ایسے 2-2.5 سال کی ہونے لگی اور میرا پارا آسمان کو ہٹ کر کے اوپر نکل گیا، جیسے ہی کوئی بولنے لگتا تھا کہ تم نے پرنٹنگ کیسے کرنی ہے، میں نے کہا 2.5 سال سے آپ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کرتے ہیں اور کیسے نہیں کرتے. تو سیم یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری طبقات کی خواتین جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی لائف کیسے ہے، دے وانٹ اٹ اور دے ڈونٹ وانٹ اٹ، کیسے کرنے اور کیسے نہیں کرنا. عورت نے حجاب کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کو کھانا چاہیے. غریب کا مذہب روٹی ہوتا ہے فار ایگزامپل، اگر اس کو کھانا چاہیے اس کے لیے اور مسائل نہیں ہیں تو یہ بھی اپنی جگہ ہے. لیکن الٹرنیٹیولی یہ ہے کہ یار چوک پہ آ کر یا عورت مارچ والے دن اگر عورتیں خود اپنے پرسنل مسائل پہ بولنا چاہتی ہیں تو بولیں، ہم ان کو نہیں روک سکتے. اور بس وہ یہ نہ کلیم کریں کہ وہ سب کے مسائل، لیکن چونکہ وہ عورت مارچ بول رہے ہیں تو سب کی شیڈ ہونی چاہیے. تو اب کوشش کی جاتی ہے ہر عورت مارچ میں کہ ہر طبقے سے خواتین ہوں اور ہر طرح کا ایک وہ ریپریزنٹیشن اگر کیا جائے. اور الٹرنیٹیولی، اور ہاں، یہ سلوگنز اپنا کھانا سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. کہ گرم روٹی نہ کھلانے پر عورت کو مار دیا تھا، اور اس کے علاوہ ٹائم پہ روٹی نہ پکانے پر مار دیا تھا، اور اس طرح کی چیزیں. تو اٹ واز ریزسٹنس. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ آئیڈینٹیفائنگ ود دا ویمن کے جن کو یہ کھانے کے اراؤنڈ وائلنس کا اور ڈیتھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ہی کھانا دینا ہے، جینڈر رول کو اتنا سخت لیا جاتا ہے. تو اس پہ کہا تھا فار ایگزامپل اس بار عورت مارچ میں کوئی جائے اور وہ کہے کہ میں نے صبح کی نماز نہیں پڑھنی، جسے ابھی ریسنٹلی وہ ایک بھائی نے بہن کو مار دیا تھا کہ صبح کی نماز نہیں پڑھی پشتون بیلٹ میں کہیں پہ. تو اگر وہ کہے کہ میں نے صبح کی نماز تمہارے منہ سے نہیں پڑھنی یا تمہارے کہنے پہ نہیں پڑھنی، آئی ووڈ نو کہ کبھی میری پیریڈس چل رہے ہیں کچھ ہے تو میں نے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، یا میں خدا کے ساتھ آج میرا وہ رابطہ کرنے کا اور چیزیں کرنے کا دل ہے یا نہیں، یا حساب خدا نے لگانا ہے کہ بھائی کہ میں نے نماز چھوڑی ہے تو اس پہ مجھے سزا ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے اینڈ آل. تو وہ ایک پوری کی پوری انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ کس طبقے کی خواتین کو کیا چاہیے، عورت کو بذات خود کیا چاہیے، اس کا ریلیجن کیسے ہوگا، اس کا پالیٹکس کیسے ہوگا، فیملی کیسے چلاتی کیسے نہیں چلاتی. تو اس پہ ان کو، جیسے سعید کہہ رہا تھا، ان کو خود بھی بہت سارا سٹینڈ لینا ہے اور انہوں نے خود بہت سارا ٹرانسفارم ہونا ہے اور چینج ہونا ہے.
کہ وہ اون کرے ان چیزوں کو جن کے بارے میں وہ بات کرتی ہیں. چوک پہ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمت کر کے ان چیزوں کے بارے میں کرنا پڑے گا. اینڈ آئی نو سو مینی پیپل کہ جنہوں نے جب سٹیپس لیے دے میڈ اٹ پاسبل. ریئیکشن ہوا، جیسے بہت سارے پوائنٹس پہ مجھے اپنی فیملی کے خلاف جا کر بہت ساری چیزیں کرنی پڑے اور اس کے کانسیکوینسز مجھے ہوئے ہیں آؤٹ آف سبلنگز، پیرنٹس کی طرف سے، خاص کر میل ممبرشپ آف دا فیملی کی طرف سے بہت سارے ٹف چیزیں بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی فائنینشلی بھی وہ بائک آؤٹ کیا گیا، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوئی. لیکن اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو جس چیز کے لیے آپ اسٹینڈ کر رہے ہو اس کو آپ آخر تک پہنچاؤ اپنے الٹیمیٹ تک، اور عورتیں بھی اس طرح کی چیزیں کر سکتی ہیں. یہ والی باتیں. اور سیکنڈ کویشچن کہ سیکنڈ کویشچن کیا تھا؟ دوبارہ آئیڈینٹیفائی کر دو، مس ہو گیا. سیکنڈ کوشچن وہی مریم نواز والا تھا کہ یہ ہاں مطلب ہاں، تو وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے مختلف انڈرسٹینڈنگ کے وہ ہو سکتے ہیں، آپ کے پرسپیکٹیوز اور لینزز ہو سکتے ہیں. مختلف چیزوں کے تھرو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو کہ ہاؤ دا سوسائٹی ورکس. تو صرف ایک جینڈر لینس سے دیکھو گے تو پھر یہ دیکھو یہ والی پرابلمس بھی نکلیں گی. اور اس کے علاوہ مریم نواز بذات خود بہت ساری اس کے پاس پاور ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن یا وہ بھی ایک ریالٹی ہے. لیکن الٹرنیٹیولی مریم نواز چونکہ ایک عورت ہے تو ابھی بھی وہ لوگ کہیں گے کہ ایک میل وزیر اعلیٰ اور ایک فیمیل وزیر اعلیٰ میں ڈفرینس بھی آپ دیکھو گے کہ مریم نواز کو اپنے آپ کو کیسے پروو کرنا پڑتا ہے. اس دن منہ سے ایک چھوٹی سی بات نکل گئی تو لوگوں نے کیسے اس کو ذلیل کیا، خاص کر فیمنسٹ نے، کہ وہ میرے خیال میں کسی لڑکی کے بارے میں اس نے کوئی بات کی تھی، اور پھر اس پہ وہ کیا گیا، اس کو اتنا پھیلایا گیا کہ بینگ اے وومن آپ کو سیاست دان ہونا یا وزیر اعلیٰ ہونا کتنا عذاب ہوتا ہے. یا جیسے بے نظیر کے لیے بھی تھا، یا پارلیمنٹ میں جیسے عورت کو کبھی پیلی ٹیکسی بولتے ہیں، کبھی کیا بولتے ہیں، کبھی کیا. وہ والی ایک پوری لاٹ ہے. یا یہ جو پولیٹیکل کلاسز ہیں، ان میں جب عمران خان کو گالیاں دینی ہو تو اس کی بیوی کو بیچ میں لے آؤ، نواز شریف کو کچھ کہنا ہو تو مریم نواز اور کلثوم نواز کو لے آؤ، یا زرداری کو کچھ بولنا ہو تو بے نظیر اور نصرت بھٹو اور ان لوگوں کو لے آؤ. یہ والی ایک پرابلم ہے، اور یہ والی بھی ایک پوری وہ ہے، ایک اور ڈھیر ساری شٹ ہے. میں اب کیا کہوں اس پہ، لیکن انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یا اس کے حوالے سے ایک وہ ڈسکورس بلڈ کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہو کہ جہاں کہیں بھی کوئی سینیریو ہے آپ اس کو سوچو، اور پھر اس کے بعد آپ اس چیز کو سوچو کہ یہ چیز ان کے لیے ٹف ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. کبھی بھی فیمنزم کے کو چیزوں کو بلر نہ کرنے دو. لیکن الٹرنیٹیولی فیمنزم بذات خود ایک بہت ڈیپ اور بہت فلسافیکلی ساؤنڈ ایک پیراڈائم بھی ہے، جو بہت ساری چیزوں پہ واقعی ایک بہت ڈیٹیلڈ انالیسز رکھتا ہے اور پریکٹیکل سولوشنز دیتا ہے. تو آپ ان سے پھر وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر کے ان سے بھی سیکھ سکتے. اوکے سر، تھینک یو. اچھا، عبید اللہ نے ہینڈ ریز کی ہے. یو آر الاؤڈ ٹو کوسچن. تھینک یو سر آپ کا اور احسان کا. سر کویشچن ہے میرا، کنسائز کویشچن ہے. سر از اسلام فیمینسٹ؟ کیا سر اسلام فیمینسٹ ہے، یا اگر ہے تو ویمن کا تو پہلے سے بھی مطلب ہے وہ اسلام میں اس کا حقوق ہے، تو فیمینزم کی کیا ضرورت پڑی اس کا؟ اور جو پہلا کویشچن تھا از اسلام فیمینسٹ، سر اس کا اسلامی پرسپیکٹو سے یا کانٹیکس میں اس کا آپ وہ جواب دے دیں سر. تھینک یو سر. اوکے سر. جی You know we have time constraint. We have only 10 minutes at least. آپ کوشش کریں کہ جلدی جلدی 2-3-4 لے لیں کوشچن کو اگر کر ہم لیں. کر سکیں. وہ ایکو فیمنزم اور انٹرسیکشنل کا بھی پوچھا ہے. آئی گیس اس کے لیے گوگل دیکھ لیں تو زیادہ وہ ہے. انوائرمنٹل فیمنزم یا فیمنزم which talks about class, gender and culture all doing this discrimination and prejudiciality. یا اس کو آپ کہہ دو کہ جب کلاس اور جینڈر اور اس کے علاوہ جو آپ کا ریس ہے یا کلچر ہے اس کی وجہ سے آپ کو جو ڈسکریمنیشن فیس کرنی پڑے تو آپ کو وہ ہو جائے گی. اور جو لوگ ہم سے واٹس ایپ میں اور گروپس میں لنک ہیں تو ہم وہاں ڈیبیٹ کنٹینیو کر سکتے ہیں. فی الحال یہ ہے کہ اسلام والا پوائنٹ بہت اچھالا جائے، وہ اس پہ بات ہوتی ہے. احسان اس کو کر لیتے ہیں اور کوئی 1-2 کویسچنز اور لے لو اور پھر اس کے بعد.
अच्छा चलो ये अबेदुल्ला का क्वेश्चन रिस्पॉन्ड करे तो 3 मिनट में। अच्छा हाँ आप ठीक है सर। आई वुड वांट टू से जी सर अगर इधर वो मौका नहीं मिला तो ग्रुप में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं सर, वैसे भी नहीं मतलब मैं इस वाले को करता हूँ क्योंकि इस पे बहुत सारी बात होती है। पाकिस्तान में फेमिनिज्म और इस्लाम का एक वो बिल्ड किया जाता है और फिर उसके बाद ये कि इस्लाम फेमिनिस्ट है या नहीं, या और इस्लाम ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या कहता है। उसके अलावा ऊपर किसी ने पूछा है व्हाट अबाउट इस्लामिक फेमिनिज्म। हाँ, द फेमिनिज्म व्हिच टॉक्स अबाउट वीमेन राइट्स इन इस्लाम एंड मेकिंग इट श्योर कि वो वाले राइट्स मिल जाएं, तो ये वाला एक वो होता है। अच्छा, अब ये है कि क्या इस्लाम फेमिनिस्ट है? हाँ, नहीं, मे बी। अब इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग है, पर्सपेक्टिवाइजेशन की जा सकती है। इस्लाम फेमिनिस्ट इस वजह से है कि बिकॉज इस्लाम टॉक्स अबाउट थिंग्स फॉर वीमेन सो मेनी टाइम्स। और जैसे वो कहते हैं कि कभी कभी आपने वो किया है कि जैसे वो कभी कभी बोलते हैं सालिहीन व सालिहात, और मतलब जहाँ कहीं मैन से बात की है तो वहाँ पे वीमेन को भी आइडेंटिफाई किया है और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अल्टरनेटिवली आई वुड से कि इस्लाम फेमिनिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, और इस्लाम जो है बहुत पेट्रियार्कल है, और इस्लाम में वीमेन राइट्स को उस तरह से वो नहीं किया गया। लेकिन इस्लाम में मेन्स राइट्स कहाँ पे? इस्लाम में तो मेन को भी बताया जाता है कि आप ऐसे करो और ऐसे नहीं करो। तो सेम वीमेन के साथ होता है कि आप ऐसे करो या ऐसे नहीं करो। और इस्लाम तो आइडेंटिफाइबल ही मेन और वीमेन को एक जैसा समझता भी नहीं है। तो आप इस्लाम से यानी अपनी बिलीफ सिस्टम से या रिलीजन से फेमिनिज्म भी क्यों मांग रहे हो? कुछ लोगों के लिए इस्लाम काफी होते हैं, कुछ मर्द और औरतों के लिए तो उनके लिए Okay, Raza, नहीं, you are इस्लाम और allowed the फेमिनिज्म question. दोनों भी नहीं होते। अच्छा एक मिनट, कि कुछ लोगों को इस्लाम और फेमिनिज्म भी पूरे नहीं उतरते, तो दे वांट समथिंग मोर, तो दे कैन डू इट। आई गेस आई वुड से दिस। जी रजा। कोई तो बोल ले। रजा ने मेरे ख्याल में कोई कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ड्रॉप की हुई है, लेकिन आई डोंट नो कि वो किधर रजा है। का क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा वैसे। रजा पश्तीन, द concept of feminism originated in Europe. अच्छा, UK and Pakistan impact feminist approaches. हाँ, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से बहुत सारे लोकल वर्जन्स ऑफ फेमिनिज्म्स भी आते हैं। अब पाकिस्तान का औरत मार्च का आइडेंटिफाइड फेमिनिज्म बहुत डिफरेंट है समटाइम्स अदर फेमिनिज्म से, क्योंकि औरत मार्च पे इस्लामिक राइट्स वाले भी आ जाते हैं, उसके अलावा वीमेन राइट्स वाले भी आ जाते हैं, और उसके अलावा मौलवी भी पहुंच जाते हैं पथराव करने। तो कल्चरली फेमिनिज्म को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, इसका बैकलैश कैसे आता है, इसके हवाले से पूरे डिस्कोर्स कैसे होता है, और उस डिस्कोर्स के काउंटर डिस्कोर्सेस क्या हैं, तो वो ऑब्वियसली इफेक्ट करता है। वो तो उसको छोड़ें, सिर्फ एक कमरे में भी करता है। मैं और एक रूम वो थे, मेरे क्लास फेलो थे, उसके लिए फेमिनिज्म और मेरे लिए फेमिनिज्म अला बला चीजें थी। तो हम बार बार इस चीज पर लड़ते थे कि फेमिनिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता। वो बलूच था, मैं पश्तून था, मैं थोड़ा वेस्टर्न माइंड का, आप समझ सकते हो उस तरह वक्त बड़ी अंग्रेजी किताबें पढ़ा करता था और वो इस्लामिक बुक्स पढ़ा करता था। तो हम दो लोगों का जब क्लेश हो सकता है तो कल्चर्स का क्लेश, उससे कौन इनकार करता है। आई एम एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आई डू बिलीव कि इंडिविजुअल रियलिटीज जो है उनकी वजह से चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस जो है वो बहुत डिफरेंट होती है, और कल्चर्स तो बजाते खुद यूनिवर्सेस इन देमसेल्व्स होते हैं। एक कल्चर में क्या और कैसे और क्यों हो रहा है वो दूसरे कल्चर में बहुत डिफरेंट हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। एग्जैक्ट। अच्छा सर, जो वोल्स्टन काफ ने एक बुक लिखी है, द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, तो उसमें ये वो कह रही है कि सोसाइटी इज रिस्पांसिबल फॉर वुमेन मार्जिनलाइजेशन। मतलब इसमें हम सोसाइटी लाइक हम इसको जियोग्राफिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बेस पे भी डाइसेक्ट कर सकते हैं। लाइक हाँ, ट्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं और तुम बात करते हैं कभी कभी कि जब टेररिज्म हो रहा हो और बाहर वॉरियर्स हों और वो लड़ रहे हो, इस बीच में औरत बाहर न निकल पाए, तो क्या ये पेट्रियार्की हो रही है या बेसिकली वीमेन आर बीइंग डन गुड कि वो टेररिज्म में बाहर जाके मर नहीं रही। लेकिन अल्टरनेटिवली जब से वो जंग खत्म, वो टेररिज्म का एक वो इफेक्ट स्लो हुआ है या फ्रिंजेस पे हो रहा है, बॉर्डर्स पे हो रहा है, और मेन उस पे आबादी पे उतना पूरा होल्ड नहीं है टेररिस्ट का,
تو اب لڑکیاں پڑھتی بھی ہیں, وہ جابز بھی کرتی ہیں, LHV کی جابز ہیں, ٹیچنگ کی جابز ہیں, اس کے علاوہ سوشل ورک بھی کرتی ہیں, NGOز میں چلی گئی ہیں. دیر آر جرنلسٹ فرام ٹرائبل ایریاز. تو ہم اپنے علاقے کے ریلیونس سے دیکھیں, ہمارا علاقہ بذات خود اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں ہم سب کو وہ کرتے ہیں. میری 7 سسٹرز ہیں, سب پڑھی لکھی ہیں, کزنس پڑھی لکھی ہیں, اور میرے ابا سے زیادہ تو اماں کو چیزوں کی سمجھ ہے. تو what would we do to that, I guess. تو Okay, sir. یہ والے بھی ایک وہ Sir, ہیں again, انڈرسٹینڈنگ ہے. again we have time constraint. We have only 3 or 4 minutes. آخری question اگر کسی نے کرنی ہے تو short question کر لیتا کیا سر اس میرے پر خیال میں ٹاپک احسان بھائی, میرے خیال میں ٹاپک کو کنکلوڈ کیا جائے, اور مطلب نیکسٹ جہاں سے شروع کرنا ہے نا, نیکسٹ سیشن, اس پہ آگے کڑا کیا جائے. ہاں یہ بھی صحیح ہے, کرے پھر کوئی دوسرا ورژن ہم ڈسپلے کر لیں زوم کی شکل میں تو بھی صحیح ہوگا. ہاں نا سر, سر تو اس طرح ہوئے گا نا سر نستڑی جی. نہ سر غریب ستړی یې تر طرفه والي د ځکه چې د دې پاسټل شو وای فای کړل نه چې رپل چرت کړی دی. سر دا وائی فائی اوس د نرسي سر, اوس د نرسي اوز مسئلہ ہے, ہاں جوڑا شوائس. نہ سر اوس نرسي. اچھا چلو اس کو ہم چیز کو ہم سم اپ کرتے انشاءاللہ نوی سیشن شو میشتس ملاویږي احسان وساوس جی جی. اچھا مو ویلل چې بس چې د خپل کسون ولا پوتې شي به ز جامه درته وکني په ګروپ کو جامه په وکی چې غادای اصل کې چیرې تلای و بل چیرې بیزی شولا مستی مو چې لټ ورشي مثلا. سعید سر تھینک یو فار هیوینګ ټایم. مش سره تقریبا 1 منټ پوتې دی بیا په ګروپ شپ د ډسکشن کې باقي چې کیمه ملګری می جوائن کړی ډیره مهرباني ډیره شکریہ. آل دو چې د سیشن واز ګډ بٹ د میټینګ چې مینجمنت هغه داسې خاص نه و. ان شاء الله نیکسٹ ټایم د شای میجه کوشش کی چې تو پریسایز وي او په واشه پیټرن باندې د شای وچ. مهرباني شکریہ. So Ehsan, I would suggest کہ questions اگر share وی already یا you designed غاوی 4 5 6 شاین وی no structured questions وی no زما چې پغرنګو سای وی چې کیب کیما کیسا وکړه چې دغه random لود هشي زو I guess پاکه هندې د شاین داس وی چې clarified شي یا touch شي نو ام مرزي دو چې you want to go random or want to keep it organized. I basically love going random ځکه چې یا نور خلکو خوان ورکوي چې لږ دا منټل غا وشي کنه لږ ډیسپلینری باونډریز یا علاوه منټل چکیم سټرکچرز دي دا لږ چیلنج شي I guess. Exactly. Sir, I myself didn't believe the formalities or یہ وہ چیزیں ځکه چې ځکه فهمیږ نو مې د کلاسز پته کیږي چې په دغه شان باندې مې بلیف نه ده. anyway عبدالحق مو ته کوېسچن راغلی دي څلور پنځه کوېسچن دي بیا چې سر نه خامخا وکړه بیا ریکارډ کړي ګروپ شي ډسکس کوي یا چې دلته ډسکس کړي ډیپند کو په ګروپ کې وکړي ځکه چې بیا عبدالحق ته په ریچ کې بیا صحیح پس صحیح دو ایسو میج زوم وانډر ځکه چې میشته 1 منټ پته دی بیا ختمیږي. ٹھیک ڈاکٹر صاحب پہ کنکلوڈ کر سکتا نا بس زوم میٹنگ وائنڈ کر کنکلوڈ ہی کر لے څرنګه صحیح ده دای مو خیلی چې په خیری کې څه وایي خو نو the future is going to be feminine and also masculine and also other genders. Just enjoy and live and have fun. exactly. okay. Sir, bye bye.